میرا نام ساحل عدیم ہے. وی آر ہیئر officially welcome everyone to the Arabi family of source code. میں سب سے پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں on behalf of all of our team of source code. We are going to, اس پورے کے پورے سیشن کا جو بریک اپ ہے وہ ہم نے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہیں گی. آپ کے جتنے بھی سوال ہوں گے ریگارڈنگ اینی ٹیکنیکل ایشو جو کوئی یا پھر کوئی اور سوال کلاس کے بارے میں یا کریکولم کے بارے میں، وہ ابھی زیاد صاحب آپ کو اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے. میرا مقصد یہاں پہ آنے کا آپ سب کو اس پرپس کے اوپر ریوائز کرنا ہے، ریویژن دینا ہے جو آپ لوگ مجھے دیتے ہیں، جو ہم سب لوگوں کو اکٹھا ہونے کا مقصد ہے. سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر کثیرہ جو آپ لوگوں نے اس مہم کا آغاز کیا اپنے لیے، اپنی اسکل کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھنے کے لیے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی کتاب جب آپ سے بات کرے تو بیچ میں کوئی تیسرا بندہ نہ آئے، کوئی مترجم نہ آئے، آپ خود اللہ سے بات کر سکیں، اللہ آپ سے بات کر سکیں. علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کھولتا ہوں. عربی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس نفسیات کو پہنچنے کے لیے، علی بن ابی طالب کی نفسیات کو پہنچنے کے لیے یہ جو پہلا قدم آپ نے اٹھایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی ٹریننگ میتھڈالوجی جو کہ صحابہ کرام کو انہوں نے دی، جس کی وجہ سے ہم سب لوگ آج مسلمان ہیں. ہم سب لوگ جس وجہ سے اس اخوت کے اندر بندھے ہوئے ہیں کہ ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے. ہم سب اس محبت کے اندر بندھے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم سب اسی کتاب کے ساتھ اسی رب کی اور اسی رسول کی فرما برداری کرنے کے لیے ایک ایک قدم اور اٹھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اور بہتری آ جائے. اس سب کے بیچ میں جو سینٹرل کور ہے وہ عربی ہی ہے. وہ کتاب اور وہ حدیث جو اللہ نے لکھی، قرآن جو حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائی، وہ اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنے کا، وہی نفسیات میں پہنچنے کا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے تھے. ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہم اسی سوچ کو اسی لیول کے اوپر سمجھنے کی کوشش کریں. اور ہمیں پتہ ہے آپ سب لوگ، میں تمام تر سورس کوڈ کی فیکلٹی سے، امپلائی سے اور سپورٹنگ سٹاف سے بھی یہی کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ مقصد کیا ہوتا ہے تو سورس کوڈ کے اسٹوڈنٹس کو، کسی بھی 10-12 اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں، آپ کو ایک ہی جملہ بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم ایک وجہ سے ادھر آئے ہیں، اور وہ وجہ ہمارا دین ہے، وہ وجہ ہمارا قرآن ہے، وہ وجہ وہ نفسیات ہیں کہ جس میں ہم ایک سپیریئر سائیکالوجی میں انٹر ہوں. اللہ کی کتاب کو اسی طریقے سے سمجھیں جس طریقے سے سمجھنے کا حق ہے. وہ والے مطالب نکالیں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ کے نکالتے تھے. وہ خزانے، وہ علم، وہ جواہرات جو عبداللہ بن مسعود یا علی بن ابی طالب یا عبداللہ بن عباس، جن کی وجہ سے پوری دنیا کو اسلام کی اس روشنی سے روشناس کراتے تھے، جو ہمارے بچے بھی نہیں کرا رہے، ہم نہیں کرا رہے. تو اس کا جو وہ پہلا قدم ہے وہ اٹھانے کا سب سے پہلے تو مبارکباد، بہت بہت مبارک ہو، آپ نے پہلا قدم اٹھایا. یاد رکھیے گا جیسے ہی آپ نے یہ پہلا قدم اٹھایا تو آپ کی نیت سے تو میں بھی واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں الحمدللہ. یہاں کوئی فیشن کے لیے کوئی نہیں آیا ہوا آپ میں سے، نہ ہی کوئی کول لگنے کے لیے آیا ہوا ہے، نہ ہی کوئی اپنی بڑائی جتانے کے لیے آیا ہوا ہے. کوئی کبر کا عنصر نہیں ہے. آپ اس عاجزی کو محسوس کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم ابھی تک قاصر ہیں اللہ سے، اللہ ہم سے کیسے ہم کلام ہو. تو یہ جو مقصد ہے نا آپ کا، یہ عربی کے پیچھے، یہ میں اس سے خوب واقف ہوں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے. اور آپ جس وجہ سے ادھر آئے ہیں وہ وجہ اللہ اساتذہ کے بھی دلوں میں اسی طریقے سے بٹھائے جس طریقے سے آپ میں ہے، تاکہ وہ سمجھیں کہ آپ جس مقصد سے آئیں وہ اس کی قدر کرتے ہوئے آپ کو ایک ایک کر کے آگے قدم پہ لے کے چلیں. جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہی مقصد ہے ہمارا، جب آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا جو یہ اسکول ہے سورس کوڈ، وہ اسی مقصد کے لیے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، تو یہ اسکول پھر دنیا کا اسکول نہیں رہتا، یہ آخرت کا اسکول بن جاتا ہے. تو جب یہ آخرت کا اسکول بن جاتا ہے تو دعا کرتے رہا کیجیے کہ ہم آخرت میں اسی طریقے سے اکٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم باعزت اکٹھے ہوں. اللہ تعالیٰ مسکرائیں ہمیں دیکھ کے کہ ہاں کوششیں کرتے رہے ہیں. کامیابی ہے یا ناکامی ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، مگر کوشش جو ہے یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اختیار میں دی ہے. یہ یاد رکھیے گا، بس میں یہی بتانے آیا ہوں آپ کو
کہ یہ آج کا دن آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میں اورینٹیشن سیشن میں پہلا سیشن اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ گواہی ٹھہرا سکوں کہ یاد رکھیے گا آج کا دن یہ آپ نے ایک خاص مقصد کی وجہ سے آج کا دن چنا۔ یہ مقصد جیسے ہی آپ چنتے ہیں اور پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے کہ آپ کا قدم کیا اٹھنا تھا کہ ابلیس خود 2 قدم اٹھا کے آپ کے سامنے آ جاتا۔ یہ بس اصول یاد رکھیے گا، یہ اصول جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونے بہت ضروری ہیں، کیونکہ نظام یہ ہے اس کائنات کا، اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے بنائی یہ ہے کہ جو ابلیس کے ہتھ کنڈے نہیں پہچانتا تو وہ پھر مارا جاتا۔ تو جیسے ہی آپ عربی کی طرف آئیں گے تو ابلیس آپ کی طرف آئے گا۔ اگر آپ فیشن کے لیے آتے تو پھر نہ آتا ابلیس، آپ اللہ کے لیے آئے ہیں تو یہ راستہ مشکل کر دے گا وہ۔ یہ مجھے گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں، میرا دین اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ میرے تمام تر آدم علیہ السلام سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اس کی گواہی اور گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ پہ آؤ گے تو شیطان تمہاری راہ پہ آئے گا۔ شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر راستہ ہموار ہے تمہارا، تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ بڑے آسانی سے پورا ہو رہا ہے اور راستہ بڑا ہموار ہے، تو سمجھ لو کہ وہ اسلام کا راستہ نہیں، اسلام کا راستہ ہموار نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان اور آدم علیہ السلام کی لڑائی بات ہی یہ ڈیل یہ طے ہوئی تھی کہ جیسے ہی کوئی آدم کے قبیلے پہ جائے گا تو یا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں اس کو پھر ہر طریقے سے تھکاؤں، ڈراؤں، بہکاؤں۔ تو قرآن اس بات کی گواہی بار بار دیتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں آؤ گے تو شیطان تمہیں تھکا دے گا۔ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ مجھے تو پہلے دن موٹیویٹ کرنا چاہیے نا آپ کو، مگر یہ کوئی دنیاوی مقصد ہے نہیں جس لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی دنیاوی علم ہے نہیں جس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کو روز جو ہے نا وہ آپ حاصل کریں گے تو صبح اٹھ کے آپ کو ایک عجیب سا سرور اور مزہ آ رہا ہوگا۔ جی نہیں، ابھی بتا دوں، اللہ کی راہ پہ آئے ہیں تو ابھی آپ ٹیسٹ ہونے لگے ہیں، روز تھک جائیں گے آپ، ابھی بتا دوں آپ، روز آپ سوچیں گے اور یہ شیطان کے وسوسے سے ہوں گے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سب سے مشکل کام دنیا میں کوئی بھی زبان سیکھنا مشکل کام ہوتا ہے، مگر سب سے مشکل زبان کون سی ہوتی ہے؟ جب کوئی اللہ کے لیے عربی سیکھتا ہے۔ جی میں آپ کو بھی بتا دوں، شیطان ایسے ایسے طریقوں سے آپ کو تھکانے کی کوشش کرے گا کہ آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں، اپنا کانفیڈنس لوز کر جائیں، اور کوئی بہانے لے کے آئے گا دنیا میں اور سختیاں ڈال دے گا۔ راہ ہموار نہیں ہے، یہ پہلے بتا دوں آپ۔ یہ ضروری ہے کہ آپ یہ لکھ لیں، یہ جملہ لکھ لیں کہ یہ راہ ہموار نہیں ہے اور چلنا لیکن ضروری ہے۔ رک جانے والے اور چھوڑ جانے والے ہر قسم کا بہانہ آپ کو بتائیں گے جو آپ کو لگے گا صحیح ہے، جسٹیفائڈ ہے، لیجیٹمیٹ، مگر کرنے والے آپ کو بتائیں گے کہ اس سے بھی بڑے مسائل ان کو آئے تھے۔ ان تمام مسائل کی جو لسٹ آپ کو پتہ چل رہی ہے، اس سے بھی زیادہ مسائل، میری بزینس، میرے اسکیجول، میری نوکریاں، میرے بیوی، میرے شوہر، میرے بچے، ہر بندہ اپنی اپنی کہانی سنائے گا کہ بھیا جو کرنے والے تھے نا یہ سارے مسائل ان کے ساتھ بھی تھے، مگر وہ بس دعا کرتے تھے اللہ سے، روز دعا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے، پھر دعا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے۔ اب الحمدللہ یہ بات ہم بہت، اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات ایک مشعل راہ کی طرح ہے کہ کرنے والے کر جاتے ہیں، اور ہمارے پہلے کچھ بیچز کے اسٹوڈنٹ الحمدللہ اب ہمارے سورس کوڈ میں عربی پڑھانے کے قابل ہیں، الحمدللہ اتنی اچھی گرفت ہے ان کی۔ سو کرنے والے تو کر جاتے ہیں، بس وہ کیا کام کرتے ہیں؟ تو وہ اکتفا کرتے ہیں اللہ پہ، دعا کرتے ہیں اللہ سے، کوشش پوری کرتے ہیں جتنی کر رہے ہیں، اور جتنا آپ کریں گے یہ 2 کام، اتنا آپ کو باقی کے لوگ ملیں گے جو آپ کو آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ پہنچا دیں۔ باقی کے لوگوں میں آپ کے صرف استاد نہیں ہوں گے، آپ کی یہ فیکلٹی پوری سپورٹ کے لیے آپ کے کلاس فیلوز۔ یاد رکھیے گا، میں ٹیچرز کو جس طریقے سے بتاتا ہوں نا کہ ان اسٹوڈنٹ سے تقویت حاصل کرو، دیکھو ان کے دلوں کے نور کیسے ایک مقصد پہ اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ 114 ملکوں سے الحمدللہ سورس کوڈ کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اور بھی پچھلے سال کی، ابھی میں نے اس سال کی چیک بھی نہیں کی، 114 ملکوں سے الحمدللہ، اور تمام کے تمام قرہ ارض سے ملکوں سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، کیا؟ وہ ایک ہی مقصد سے۔ اتنا یونیک الحمدللہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، نعمت ہے صرف اللہ کی، اور یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے۔ تو جب آپ کو پتا ہو کہ میں اساتذہ سے یہ کہتا ہوں کہ
اسٹوڈنٹ سے تقویت حاصل کرو، نور لو، ایمان اپنا ایمان جو ہے نا وہ اس کو ہوا دو، اس کو اور بڑھاؤ. تو بالکل اسی طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسٹوڈنٹس ہونے ہیں، آپ بھی ایک دوسرے سے ہوا لیں، اس شعلے کو اور بھڑکائیں جو ایمان کا شعلہ آپ کے اندر ہے، جس وجہ سے آپ نے شروع کیا کام. میں پھر بتا دوں، سب سے پہلے آپ کو یہ آج کا دن اور اسپیشلی میرا لیکچر بھول جائے گا. شیطان نے سب سے پہلے اس پہ پردہ ڈالنا ہے، کیونکہ میں اسی کے حملے کی آپ کو آگاہی دے رہا ہوں. اس آگاہی کے پیچھے شیطان کو پتا ہے کہ یار یہ والی بات تو پہلے سے پتا ہے، تو پری ایمپٹیو اسٹرائک کی ہے اس نے، حملہ کرنے سے پہلے ہی اس نے بتا دیا. تو یہ والا لیکچر تو سب سے پہلے بھول جائے گا. سو آپ کا کام کیا ہوگا، اپنے کلاس فیلوز کو، اپنے گروپ میٹس کو اپنی گرفت میں رکھیں کہ بھیا اکٹھے ہو کے چلیں گے تو دور تک چلیں گے. اکیلے چلیں گے تو چاہے تیز چلیں چاہے سلو چلیں، دور تک نہیں جا سکیں گے. تو اکٹھے ہو کے چلیں، پریکٹس کریں گے تو زبان سیکھیں گے. زبان کانوں سے سیکھی جاتی ہے، تو سنیں گے، جتنا زیادہ سنیں گے، پریکٹس کریں گے سننے کی، اتنی جلدی بولنے کی پریکٹس شروع ہوگی. میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں سے ملاقات کرتا رہوں گا. میں یہیں تک آج بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ابھی اس کے بعد دو اور ہماری سی ای او میم سعدیہ خان اور ہمارے ہیڈ آف عربی خود ضیاء الدین صاحب آپ کو پوری طریقے سے تفصیل بتائیں گے، جو ٹیکنیکل باتیں ہیں کہ کلاس کیسے ہوگی، کب ہوگی، کتنے بچے کلاس میں ہوتے ہیں، کتنے دن کی کلاس، یہ سب ٹائمنگ کیا، سب کچھ یہ آپ کو ضیاء صاحب بتائیں گے. ایکٹیویٹیز کون سی ہیں، کریکولم کیسا ہے، یہ سب ابھی ضیاء صاحب نے بتانا ہے. میرا کام آپ کو بتانا نہیں ہے، یاد کرانا ہے. بتانا تو کام آپ کا ہے، آپ بتاتے ہوتے کہ آپ کیوں آئے ہیں. آپ کا کام ہے اس مقصد کو مینٹین رکھنا، میرا کام ہے اس کی دہرائی کرواتے رہنا. ایک دوسرے آپ کا کام میرے مقصد کی دہرائی بھی ہے. آپ کے تمام تر جتنے بھی سورس کوڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جھنجھوڑ کے روز ریوائز کرواتے ہیں مجھے. میرا اپنا مقصد بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے اس نیت اور اس عمل کو، جو کسی بھی موقع پہ میں گرتا بھی ہوں تو اٹھا کے کپڑے جھاڑ کے پھر سیدھا راہ پہ پھینک دیتے ہیں کہ چلیں آپ کام پہ لگے ہوئے ہیں. تو میرا کام بھی یہی ہے کہ آپ کی دہرائی کرتا رہوں کہ یہ مقصد، یہ آج کے دن بھولنا مت. میری گزارش ہے ایک مسلمان بھائی کے تھرو آپ سب سے گزارش ہے، اللہ کی قسم یہ راستہ آخرت تک جاتا ہے. یہ سیدھا چلتے رہیں گے، آخرت میں ہمیں اکٹھے ملیں گے انشاءاللہ. اوکے، یہ راہ سیدھی آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہے. سو تھک کے گر رہے ہوں گے ہمیں بتا دینا، ہم اٹھا لیں گے، مگر اگر آپ چلے گئے ہمیں پتہ نہیں چلے. یاد رکھیے گا، دس از the mission of not just my life, this woman's life who's running this whole company, Sadia, and everyone in this company, whoever is permanently attached with this, they know that we want to connect everyone. آپ کو آئی ایم ایس کا پتا ہوگا، 2 بلین مسلمانوں کا ذمہ لینے کے لیے لڑکے لڑکیاں تیار ہو رہے ہیں پوری دنیا سے. تو سورس کوڈ تو ایک اسٹرانگ اور چھوٹی کمیونٹی ہے، اس کو ہم اکٹھا نہیں رکھیں گے تو وہ کیسے کام کریں گے؟ تو کیسے اکٹھا رکھیں گے؟ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ کام کریں گے. پھر بتا دوں جاتے جاتے، اس راستے پہ آپ چلیں، یہ راستہ دنیا کو بائسیٹ کرتا ہوا سیدھا آخرت کے حشر کے میدان میں جاتا ہے انشاءاللہ. حوض کوثر تک جاتا ہے یہ راستہ. یہ کیونکہ نیت صاف ہے، نیت ایک ہی ہے، اور نیت صرف اللہ عز و جل کے سامنے عزت کی ہے حشر والے دن، کہ ہمیں اس دن اللہ تعالیٰ عزت دے دے جس دن ہم کھڑے ہوں اور کہیں گے ہم کوشش کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں زیادہ اموشنل ہو جاؤں، میم سعدیہ آ گئی ہیں، آمنہ. جی سر. جی سر. تو میں میم سعدیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کنٹینیو کریں. میرے سے سورس کوڈ کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ دیر بات نہیں ہو سکتی، بیکاز دس فیملی موٹیویٹس می مور دین آئی کین امیجن. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طریقے سے اکٹھا رکھے اور ایک ہی مقصد پہ قائم رکھے. میم تھینک یو سو مچ فار کمنگ. میں So we'll have to make her co-host. of course I will do that. جی تو میں یہاں پہ یاد چاہوں گا، میرے لائک کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو کرنی، تو میں اس سیشن کے اینڈ میں پھر اس کا جواب بھی دے دوں گا. تو ابھی یہ میم سعدیہ جو سی ای او ہیں سورس کوڈ کی، ان کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ پلیز یہاں سے کنٹینیو کریں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Thank you so much, sir.
Assalamualaikum, ma'am. Walaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Everyone, just give me 1 second, please. जी, अस्सलाम वालेकुम wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullah. Okay, I hope all of you are fine. Today is another big day, alhamdulillah. Jazakallah khair, all of you. Again, اس کورس کے لیے انرول کرنے کے لیے، سورس کوڈ کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے، اٹس اے بگ اسٹیپ انشاءاللہ جو آپ لوگوں نے ڈیسیژن کر لیا ہے. اینڈ آن دس ڈے وی اونلی کین کنگریچولیٹ یو، اٹس اے بگ ڈے. کورس سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ کی فارمیلٹیز ہیں، جتنا آپ کا کورس ڈیوریشن، آئی تھنک موسٹ آف دا انفارمیشن از مینشنڈ آن دا ویب سائٹ. باقی جو چیزیں آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی فار دا کورس، اینڈ آپ کو جو جو فیسلٹیز چاہیے، ایوری تھنگ انشاء اللہ آئی ول ایکسپلین ان اے منٹ، کہ آپ کو جو بھی آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگی. تھوڑا سا آئی وانٹ ٹاک اباؤٹ سر ساحل. ابھی جو بات کر رہے تھے کہ اٹس گنا بی ڈیفیکلٹ، مشکل بھی ہوتا ہے. آف کورس اٹس اے لینگویج، تو آپ کو سیکھنے میں پرابلمس آتی ہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ون تھنگ دیٹ دس از آئی تھنک از دا موسٹ انٹرسٹنگ سبجیکٹ. آئی تھنک سو. دس از مائی بلیف اینڈ دس از مائی لرننگ، کہ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ ارادہ، آپ خود اپنے ایز اے ہیومن آپ سوچیں کہ آپ سب نے یہ ارادہ کیوں کیا تھا. وٹ اٹریکٹس یو دا موسٹ، کہ جب آپ کو عربی سیکھنے کے پتہ چلا، کہیں سے یہ انفارمیشن ملی ہوگی، یا آپ نے کہیں دیکھا، یا کوئی لیکچر، کوئی سیشن سر کا، یا کہیں سے آپ کو یہ بات پتہ چلی ہوگی کہ عربی سیکھنا ضروری ہے. اینڈ ناؤ اٹس ان یور اویئرنیس کہ یہ سیکھنا ضروری بھی کتنا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ اسٹیپ از کہ اوکے دیر از اے لینگویج، اور ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لینگویج چوز کیا ہے ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اور قرآن کے لیے ان پرٹیکولر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کہا ہے قرآن کو، اس کو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. دین وائی دس لینگویج، اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ دیٹ واز اسٹیپ نمبر 1. دین آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی، اینڈ دین آن یو enrolled yourself, you made yourself understand, and then you took this step کہ مجھے یہ لینگویج سیکھنی ہے. اب کس لیے سیکھنی ہے؟ آئی ایم شیور آل آف یو جو سیشن میں ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کی کچھ اور اس کے علاوہ بھی شوق ہو کہ مجھے یہ زبان یہاں پہ بھی کام آ سکتی ہے، اگر میں سیکھ لوں گی تو مجھے میرے 2-3 اور کام ہیں جو بھی اس کے ساتھ پورے ہو سکتے ہیں. آئی لیو ان اے کنٹری جہاں پہ مجھے اگر اسپوکن عربک آ جاتی ہے تو بھی میرے لیے اچھا ہوگا، میرے بچے بھی زبان سیکھ جائیں گے. اٹ کوڈ بی ملٹیپل پرپسز، اور جسٹ اے لینگویج تو مجھے شوق ہے تو میں سیکھوں گی. تو بٹ جو انر مجھے جو فیل ہوتا ہے کہ میرے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئے ہوں گے، آف کورس آل آف دیم وہ اس مقصد سے ضرور آئے ہوں گے کہ ہمیں قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یا ہمیں اپنے دین کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور جس لینگویج میں اس کی بہت زیادہ تفاصیر لکھی گئی ہیں، اس کے بارے میں زیادہ ایکسپلینیشن، اتھینٹک جو اوریجنل کانٹینٹ جتنا بھی اویلیبل ہے وہ اس لینگویج کے اندر موجود ہے. تو ٹرانسلیشنس تو ہم پڑھتے ہیں، یا ہم اپنے فار ایگزامپل ہم پاکستان میں ہیں تو آپ ان کو فالو کریں گے، پاکستانی ٹرانسلیشنس کو فالو کریں گے، یا یہاں کے اسکالرس کو فالو کریں گے. کہیں اور ہیں تو دنیا کے جس بھی حصے میں، انڈیا میں ہے تو انڈین اسکالرس کو فالو کریں گے. لیکن جو اوریجنلی آپ کو تفاسیر ملتی ہیں وہ اس زبان میں لکھی گئی ہیں، جو عربی زبان میں ہی لکھی گئی ہیں. اور جب آپ اس کو اسی زبان میں پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا یعنی اس طرح ہے عربی کہ آپ کے ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. اور جب وہ آپ کو لینگویج آتی ہے تو پھر ہی آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہاں پہ اس جگہ پہ کون سا لفظ، کون سا معنی یوز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کانٹیکسٹ میں اس لفظ کا کون سا معنی استعمال ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور کسی اور جگہ پہ وہ معنی کیوں استعمال نہیں ہو رہا. تو یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہیں. آئی تھنک سو آپ اس اسٹیج سے بھی گزر گئے ہوں گے. ناؤ دا اسٹیج از کہ آپ نے اس کورس کے لیے انرول کر لیا.
اور اب آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ناؤ یو آر ہوپنگ اینڈ ایکسپیکٹنگ کہ اب یہ جرنی ہمارا آفیشیلی اسٹارٹ ہونے لگا ہے. ناؤ وٹ از دا چیلنجز, اس کے آگے کیا چیلنجز آئیں گے, یا کتنی آسانی آئے گی, یا کتنا انٹرسٹنگ یہ ہوگا. تو یہاں پہ جو ہمارا کام ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے, اینڈ اٹس گونا بی ٹف بٹ اٹس گونا بی ویری انٹرسٹنگ ایٹ دا سیم ٹائم. تو عربی اس طرح کا یہ سبجیکٹ ہے, اس طرح کا مضمون ہے کہ آپ جتنا اس کو پڑھتے ہیں اور آپ کو جب سمجھ آنا شروع ہوتی ہے ان ریئل سینس, جب آپ اس کو اس چیز کی ایک دفعہ پکڑ لیتے ہیں روٹ سے, تو پھر آپ کو جب وہ آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں, سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں, تو دین اس کا انٹرسٹ جو ہے نا اور زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اگر آپ جسٹ آن دا سرفیس ہر چیز کو دیکھ کے کریں گے تو پھر آف کورس آپ خود بھی بور ہو جائیں گے, پھر آپ کو مشکل چیزیں لگیں گی, آپ دور بھاگیں گے, اور آپ کو یہ ہوگا کہ شاید یہ ٹیچر مجھے اچھی طریقے سے سمجھا نہیں سکا, یا کیونکہ اس طرح کے ایشوز ہم ہر روز فیس کرتے ہیں کہ کسی نہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز لے کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس چیز سے تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو می بینگ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ میں کیونکہ ہم ہر روز ان چیزوں سے گزرتے ہیں, تو ایک جگہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو شیطان بھی ہی اس سے دور بھگاتا ہے کہ آپ ایک اچھا کام کریں اور وہ آپ کے لیے, بٹ ایکچوئل اس میں چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یو آر لرننگ اٹ بالکل اس کے سرفیس لیول پہ, یعنی آپ اس کو ڈیپ جانے دے ہی نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا اس کو چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. کسی اس بے شک آپ کو وہاں پہ ٹیچر کے ساتھ تھوڑی سی سیپریٹ ہو کے ڈسکشن کرنی پڑتی ہے, یا اس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ مجھے آپ اس طریقے سے کر لیں گے, کر لیں. وہ اٹ ڈپینڈس آن دا ٹیچر آلسو کہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک اینگل سے جس سے میں سمجھا رہا ہوں وہ نہیں سمجھ پا رہا, تو ہاؤ آئی کین ٹرائی کہ وہ کسی اور طریقے سے. اس وجہ سے ہم نے اس کورس کے اندر ایکٹیویٹیز اس طرح کی انوالو کی ہیں آپ کی, اس طرح سے کہ صرف اگر لیٹس سے کہ بک سے یا ایک جو ایک ڈیزائن کریکولم ہے اس طریقے سے آپ اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو اس کو کس طریقے سے انٹرسٹنگ کیسے بنایا جائے تاکہ وہ آپس میں ان کی اسپیکنگ ایکٹیویٹیز رکھ کے, ٹیچر کے ساتھ ایکٹیویٹیز رکھ کے, اور اسٹوڈنٹس کے آپس میں کمپٹیشنز رکھ کے, اور اس طرح کی چیزیں کر کے, تاکہ یہ جیسے ہی یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی بورنگ چیز ہو گئی ہے یا کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ چیز ہو گئی ہے, تو نہیں, اس کو آپ اس طریقے سے تھوڑا سا لائٹن کر دیں. ٹھیک ہے, تاکہ اسٹوڈنٹ بور نہ ہو. اور اس کو لیکن اگین یہ بات اب اس کو ایکسکیوز بنا لینا کہ نہیں میں تو کر رہا تھا, میری تو نیت تھی, اور پھر اب شیطان نے آ کے رکاوٹ ڈال دی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ نے نیت کیا, ارادہ کیا, تو ایوری سنگل ڈے یو ہیو ٹو اپنا جو ایمان ہے نا, دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان بھی ایسے ہے کہ ناٹ ایوری سنگل ڈے ہمارا ایمان ایک لیول پہ نہیں ہوتا. کسی دن ہم بہت زیادہ موٹیویٹیڈ فیل کرتے ہیں, کبھی کوئی ہم لیٹس سے آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے ساری نمازیں اسی طرح خشوع کے ساتھ پڑھ لیں, اور سم ڈیز آپ کو بہت ڈاؤن فیل ہوتا ہے کہ آپ جو obligatory چیزیں ہیں وہ بھی پوری نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, سو ایمان ایون جو صحابہ کرام تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارا بھی ہر روز کا ایمان کا وہ لیول اس طریقے سے نہیں ہوتا. تو اسی طرح ہم لوگ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, تو not every single day you will have the same motivation. اور جیسے ہی آپ کو یہ فیل ہو اس جرنی کے اندر کہ اب میں اپنی موٹیویشن لوز کر رہا ہوں, جس طرح کی میری آج ارادہ ہے, آج نیت ہے, آج جیسے ہم اس سیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, وی آر ویری موٹیویٹیڈ اینڈ ویری ایموشنل. تو آفٹر اے منتھ ٹائم مجھے لگ رہا ہے کہ میری تو میں آئی ایم لیکنگ دیٹ موٹیویشن, مجھے چیز مشکل لگ رہی ہے, میرا یہاں پہ سیٹل ہونے میں پرابلم ہو رہا ہے. اینی پلیس یو گو, اٹس اے نیو پلیس, جہاں پہ بھی آپ فرسٹ ٹائم لینڈ کرتے ہیں, ایوری کچھ دن کے لیے آپ کو یو فیل کہ آئی ڈونٹ لائک دس پلیس. ٹھیک ہے, دس از ناٹ فار می, میں کیسے سیٹل ہوں گا, کیسے ہوگا. اب یہ نہیں ہے کہ یہ شیطان آپ کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہے, نو, یو ہیو ٹو گیٹ یوز ٹو دیٹ اینڈ یو ہیو ٹو لرن کہ اس چیز سے آپ نے کیسے اڈیپٹ کیسے کرنا ہے. اینڈ یو کیم فار اے ریزن, ناؤ لیٹس ٹرائی, کیپ ٹرائنگ. سو یہ تو بہت بڑا کام ہے. I gave you a very small example, but یہ تو بہت بڑا کام ہے جو آپ کرنے کے لیے آئے ہیں. So I will try, and Sir Sahil بھی یہاں پہ, and we will try کہ ہم as much as we can do آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں, تاکہ آپ کی موٹیویشن اور کوئی بھی آپ کو ایشوز یا پرابلمس جو بھی آتے ہیں وہ وی کین ڈسکس پرسنلی, آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی ہو سکے,
تاکہ بات اس اسٹیج تک جائے نہ کہ او آئی وانٹ ٹو کوئٹ دس کورس. ٹھیک ہے، کوئٹ کرنے والا تو آپشن ابھی اپنا بٹن جو ہے نا وہ وہاں سے ہٹا دے، نکال دے کہ نہیں، جو بھی پرابلم آئے گی ویل ڈسکس اینڈ ویل سالو دیٹ پرابلم. ہم چھوڑیں گے نہیں. اب یہاں سے اب اگر یہاں تک آ گئے ہیں تو وی ناٹ گنا اس پہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی ہے. تو اٹ واز جسٹ اے اسمال میسج. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہی ہوں کہ اٹس ڈیفیکلٹ اینڈ بورنگ بٹ اٹس ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ موٹیویٹنگ. اگر آپ اس کا مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں نے یہ کیوں کیا تھا، اور اٹس ریکوائرڈ. اٹس ناٹ کہ آپ اپنے شوق سے کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے. نو، اٹس ریکوائرڈ، اٹس obligation. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے، اسی طرح علم حاصل کرنا ہے فریضہ، اور جو زبان سیکھنا ہے قرآن کی، اٹس این obligation. کہ آپ یہ چیز نہیں سیکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی ٹرو سینس میں اور ایسنس میں آپ کا دین سمجھ آ ہی نہیں سکتا. تو آلویز یو آر ہینڈیکیپڈ اینڈ یو آر آسکنگ پیپل اینڈ یو آر ویٹنگ فار سم ون ٹو، بس آ کے وہ آپ کو موٹیویشن دے کے چلے جائیں. سو موٹیویشن از لائک تھوڑی دیر کے لیے آپ کو وہ وہ آتا ہے، ایک ہائی فیل کرتے ہیں، بٹ دین یو آر اگین اسٹک ان یور سچویشن اینڈ یور پرابلم. تو اس لائف کو ایک اسٹیبلٹی میں لے کے آنے کے لیے، اپنے مینٹل آپ کو اسٹرینتھ اچیو کرنے کے لیے، ایوری سنگل ڈے یو شوڈ ہیو دیٹ نالج کہ آپ جب بھی قرآن کھولیں یا جب بھی نماز میں ہی کھڑے ہو جائیں گے، اٹس ہیوج 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 امپیکٹ. جب آپ کو نماز کا میننگ پتہ ہے اور آپ تب نماز پڑھتے ہیں، کیوں آپ کو تہجد کو کیوں اتنا امپورٹنس دی گئی ہے، وہ اس بندے کی تہجد میں بھی اثر آتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں جب ساری دنیا سو رہی ہے اور میں اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، ایک تو وہ فیلنگ ہے اور ایک تو وہ شکر کا وہ لیول ہے. لیکن جب وہ کھڑا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جسٹ ورڈز، سینگ دا ورڈز، کبھی بھی آپ کی دعا کے اندر اور کبھی بھی آپ کی تہجد یا نماز کے اندر وہ خشوع لے کے ہی نہیں آ سکتا جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے جو بات کہہ رہے ہیں کیسے. فار ایگزامپل آپ نے کسی بھی بچے کو یا کسی نیو لینگویج میں کچھ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا سینٹینس ایموشنل آپ بات کرتے ہیں، اف دیٹ پرسن ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ یور لینگویج، آپ نے نئی زبان سیکھی ہے بٹ اٹ ڈز ناٹ انوالو یور ایموشنس. سو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کریں اور اس کے بارے میں بات کریں، اس کی تعریف کر رہے ہیں یا اپنی لیے کچھ مانگ رہے ہیں، کچھ دعا مانگ رہے ہیں، بٹ یو ڈونٹ نو دا میننگ. تو جو یہ چیز کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، وہ اصل میں یہی چیز ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. ایسا بھی ہے کہ آپ اس وقت اس میں انوالو نہیں ہے، بٹ کیوں انوالو نہیں ہے؟ بیکاز یو ڈونٹ نو دا میننگ. اب جتنی بھی آپ کی مسنون دعائیں ہیں، پروفیٹک جو دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، جو آپ کے اذکار ہیں، صبح اور شام کے اذکار ہیں، وہ چیزیں اتنی کمپلیٹ ہیں اور جامع ہیں جو بہت سارے لوگ آئی ایم شور پڑھتے ہوں گے، لیکن جب تک آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کیا مانگ رہے ہیں، تو دین آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایکچولی میں کیا مانگا ہے، اور اس کے بعد کوئی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی ہے. اٹس سو کمپلیٹ. ٹھیک ہے، تو ہم کیوں زیادہ پریشان اور ڈپریشن اور یہ چیزیں بھی دنیا میں بہت ابھی تو ایک اٹس کریزی تھنگ گوئنگ آن کہ ہر وقت ٹراما اور ہر وقت ڈپریشن اور اینزائٹی اٹ ہیز بیکم اے کائنڈ آف ایک فیشن کائنڈ آف چیز بنی ہوئی ہے. تو وائی؟ کیونکہ لوگوں کی جو کنیکشن ہے وہ لوز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے جو اتھینٹسٹی یا جس حد تک زبان آتی تھی، ابھی عرب میں بھی زبان جو عربی زبان ہے وہ اس طرح اوریجنل اپنے اس میں نہیں ہے، موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر جائیں مڈل ایسٹ کے اندر تو وہاں پہ جو زبان بولی جاتی ہے اٹس ناٹ عربک اینی مور. وہ پتہ نہیں کتنی زبانوں کا وہ ایک، جیسے اب پاکستان میں آپ اردو بولتے ہیں تو اٹس ناٹ اردو اینی مور. وہ ابھی میں بھی اسی طرح بول رہی ہوں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اردو، انگلش اور کیا کیا مکس کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے، تو عربک جو عربی زبان ہے اسپوکن، وہ بھی اسی طرح بن چکی ہے کہ وہ اپنے اوتھینٹک اوریجنل فلیور اس کا بالکل لوز ہو چکا ہے. تو دے ڈونٹ کال اٹ عربی عربک اینی مور. وہ جس علاقے میں ہوتے ہیں، یا جیسے اب ایمریٹس میں ہے تو اماراتی بولیں گے، عربی نہیں بولیں گے. تو اٹس لائک دیٹ. تو لیکن جو آپ چیز پڑھے ہیں وہ آف کورس اٹس قرآنک عربک، اٹس فصحیٰ. تو what we expect is
کہ اس کے بعد آپ لوگوں کی جو لرننگ ہے وہ اس لیول پہ ایٹ لیسٹ ضرور جائے کہ آپ کی عبادات کے اندر وہ چیز آپ اچیو کر سکیں. کیونکہ کبھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو اس وقت سب سے زیادہ الارمنگ یہ اسٹیٹ ہے ہمارے لیے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو سچویشن ہے پوری دنیا کے اندر، وہ اس میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن ہماری عبادات کمپلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک ایک مسلمان اپنی عبادت میں اپنے گھر کے اندر کمپلیٹ نہیں ہے، وہ باہر جا کے بھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر وہ خود اپنے گھر کے اندر اپنے اسپیس میں جہاں پہ بھی وہ رہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو اپنی عبادت کے اوپر اسٹرانگ اور فوکسڈ ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ باہر جا کے باقی دنیا کے ساتھ کوئی لڑائی کر سکتا ہے. تو یہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ عبادت کیا کری ہوتی ہے، وہ آپ کی ایمان کی تکمیل کری ہوتی ہے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں اتنا اسٹرانگ کری ہوتی ہے کہ دین یو آر ریڈی ٹو سیکریفائس. تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نعمت دی ہوئی ہے اور مجھے یہاں پہ یہ آسانی ہے، یہ چیز ہے، اینڈ میرا یہ کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہے، مجھے یہ بلیسنگز مل رہی ہیں، مجھے آئی ایم اویئر کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ناؤ آئی ایم، جب میرے اوپر یہ سچویشن آئے گی دین آئی ایم ریڈی کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے میں سیکریفائس کرنے کے لیے ریڈی ہوں. لیکن جو انسان نہیں کر رہا اپنی عبادت کے اندر بھی، وہ ہی از ناٹ کمپلیٹ، اپنے علم کے اندر ہی از ناٹ کمپلیٹ، تو وہ کبھی بھی ایکشنز میں اور پریکٹیکلی بھی دے آر انکمپلیٹ. تو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ابھی یہ کوئی بہت برا ٹائم آ گیا ہے، یہ اس زمانے میں بھی لوگ تھے جو منافقین، جن کو کہا گیا کہ وہ جنگ کی حالت میں اس وقت جا کے وہاں سے پلٹ کے آ جاتے تھے. تو کیا وجہ تھی؟ ٹھیک ہے، وہ آن دا سرفیس یا آن دا پیپر جس طریقے سے بھی نظر آتی ہیں جو وجوہات ہیں، بٹ ایکچولی میں یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا اور ان کے اندر ایمان کمپلیٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو میں جو بات میں نے شروع کی تھی وہ اسی بات سے کہ آپ اگر موٹیویشن لوز کریں گے یا کچھ، تو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ کے ساتھ کوئی پہلی مرتبہ ایسی چیز ہو رہی ہے. ایوری سنگل پرسن گوز تھرو دیز فیزز، ایوری پرسن ہیز ٹو اپنی نیت دوبارہ ہر روز رینیو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اپنا دن گزارنے کے لیے ہر روز آپ کو اپنی انٹینشنز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اب میں کائنڈ آف تھراپی سیشن کے اندر چلی گئی ہوں، کیونکہ وین آئی ٹاک اس طرح لوگوں سے، یا میں خود بھی تھراپیز میں گئی، تو مجھے یہ میسج بہت زیادہ، جو چیز میں نے سیکھی یا سکھائی وہ یہ کہ ہر روز اپنی انٹینشن سیٹ کریں کہ وائی آر یو ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ. آپ اپنے گھر کو بھی، آپ گھر میں بھی جو کام کر رہے ہیں، لیٹس سے آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اپنے ہسبینڈ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، یا کچھ بھی کر رہے ہیں، ask yourself why you are doing this. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کا کیا ہوتا ہے، امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا تو آپ موٹیویشن لوز کر کے وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر آپ دوسرے انسان کے اوپر احسان ڈالتے ہیں کہ کل کو، جس طرح ہمارے ٹپیکل ہاؤس ہولڈ میں یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو کہنا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا. ٹھیک ہے، اور پھر میاں کو کہنا کہ میں نے تو تمہارے لیے یہ کیا اور تم نے یہ کیا، اینڈ پھر بچوں سے ریوارڈ ایکسپیکٹ کرنا اور ہسبینڈ سے ریوارڈ ایکسپیکٹ کرنا، اور ہر کسی سے یہ کہنا کہ میں نے اپنی پوری زندگی آپ لوگوں کے لیے قربان کر دی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹپیکل لائف اسٹائل اور مائنڈ سیٹ یہ ہے. تو جب آپ اپنی انٹینشن سیٹ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور میں نے یہ کام مجھ پہ ایز اے رسپانسبلٹی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، میں ایون کھانا بھی بنا رہی ہوں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، لیکن اس کا اجر مجھے اللہ سے ملے گا. اور اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ جب ایک عورت یا ایک مرد روزی کی تلاش میں یا گھر کا کام یا وٹ ایور دے آر ڈوئنگ وہ کر رہے ہیں، تو دے آر ان دا اسٹیٹ آف ورشپ، وہ عبادت کریں. لیکن ہم جب ہمیں دس ہیپنس بیکاز آف لیک آف نالج، کیونکہ ہم نے ٹرانسلیشن کے ساتھ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم نے ریئل ایسنس میں اس چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ آیت یا یہ حدیث یا یہ چیز ہمیں کیا سمجھا رہی ہے. ہم نے بس اڑتی ادھر ادھر سے چیزیں سنی ہوئی ہیں اور ہم اس چیز کے اوپر زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک بہت سکسیزفل زندگی گزاریں، بٹ وی ڈونٹ نو کہ ہم ایک سیکنڈ میں اللہ کے محتاج ہیں.
اینڈ وی او ٹو ہیم. اور ہر چیز ہم, اور اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں, جب آپ کی یہ انٹینشن سیٹ ہے کہ میں اس کورس میں بھی میں اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہوں, تو کیسے اللہ تعالیٰ لیٹ سے آپ کا انکمپلیٹ رہ جاتا ہے فار سم ویری جینوئن لیجٹمیٹ ریزن, ٹھیک ہے, آپ کورس نہیں کمپلیٹ کر پائے, بٹ اسٹل یو نو یو ہیو ٹائم, وین ایور یو وانٹ ٹو کم بیک یو کمپلیٹ اٹ, ٹھیک ہے. تو آپ کے جو چیلنجز آئیں گے وہ پھر کم ہو جائیں گے, اس کا برڈن آپ کو کم فیل ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ چیلنجز ختم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی پرسنل لائف میں بھی وہ پرابلمس تو ختم نہیں ہو جاتی, بٹ دین وین یو نو کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں, اللہ کی طرف سے یہ مشکل آئی ہے اور اللہ ہی اس پرابلم کا سلوشن بھی دیں گے, اور جو میرے آس پاس لوگ ہیں وہ ان کو یو نو میرے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں. سیم ول ہیپن ان یور کورس کہ ٹھیک ہے میں نے یہ ارادہ کیا ہے اور میں اس میں پرابلمس اگر آئیں گے, اس میں مشکل آئے گی, اینڈ ول ٹرائی آور بیسٹ کہ کوئی ایسی اس طرح کی پرابلم نہ آئے. جتنا شاید مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے آج کے سیشن میں ڈرا دیا لوگوں کو زیادہ کہ کچھ بہت مشکل ہونے والا ہے, تو ڈونٹ وری, ایسا کچھ نہیں ہوگا. بٹ دا ہول ٹیم از ہیئر, وی آر ہیئر انشاءاللہ. آئی پرے اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ آپ نے بالکل Thank you so much, ma'am, for sharing the realistic advices and examples. So should we proceed, ma'am, towards the outline of curriculum? Okay. سوری امنا دوبارہ بتائیں پلیز. Ma'am, should we proceed for the curriculum outline? جی 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 پلیز. ٹھیک ہے میم, thank you so much for sharing your advices. So for now we will move towards the curriculum and the outline of our course. Sarja will, our HOD, Sarjauddin, will be sharing the outline of the curriculum and how we are applying the activities and what are the targets and the goals through this curriculum. So Assalamu alaikum, sir. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسنا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، وجزا الله الأستاذ خيرا، وكذلك جزا الله الأستاذة سعدية. فنبدأ بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اولا اسلم على الجميع، سب کو سلام کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثم ارجو انکم وانکن جمیعا بخیر وعافیہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. وبعد هذا ان شاء الله سادخل الموضوع. موضوع کو داخل ہو رہا ہوں انشاءاللہ. سأحدثكم باللغة العربية والأردية معا. عربی اور اردو دونوں میں بات کروں گا. بما أننا نريد أن نتعلم اللغة العربية إن شاء الله. ہم عربی سیکھنا چاہتے ہیں. لأجل ذلك أنا أود وأحب وأفضل أن نتحدث بالعربية أيضا في المجلس الأول. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے مجلس میں بھی ہم عربی میں کچھ بات کر لیں. اولا ان شاء الله سأتحدث عن اهمية اللغة العربية. عربی کے اہمیت کے بارے میں بات کروں گا، لیکن سأتحدث قليلا، کچھ بولوں گا. بما انکم تعرفون اہمیت اللغة العربية، چونکہ آپ لوگ عربی کی اہمیت کو جانتے ہیں. واہمیتها ليست بخافية على احد منكم. آپ لوگوں میں سے کسی پہ بھی عربی کی اہمیت مخفی نہیں ہے. لأجل ذلك أنتم قصدتم هذه الأكاديمية سورس كود، اسی لیے تو آپ لوگوں نے سورس کوڈ کا قصد کیا ہے. فأنا أبارك لكم قبل كل شيء، سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں. ثم أرحب بكم في دار سورس کود، في أسرة سورس کود. پھر سورس کوڈ گھر میں، سورس کوڈ فیملی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ثم إن شاء الله سأحدثكم قليلا عن أهمية اللغة العربية. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، میرے بھائیوں اور میرے بہنوں،
أنتم تعرفون بأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم. عربی یہ قرآن کی لینگویج ہے، والقرآن هو أبلغ وأصدق وأهم رسالة إلى الناس كافة من الله عز وجل. اور قرآن سب سے سچا اور بلیغ اور اہم میسج ہے اللہ کی طرف سے تمام بندوں کو. لأن القرآن یخبرنا من خالقنا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کون ہے ہمارے خالق. وہو یخبرنا لماذا خلقنا اللہ تعالی، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے. لماذا نحن هنا، ہم کیوں یہاں ہیں. من یستحق ان نعبد، کون مستحق ہے جس کی ہم عبادت کریں. قولا وعملا، قول میں اور عمل میں. ومن يستحق ان نسجد له جسدا وروحا، کون مستحق ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدریز ہو جائیں بدن کے لحاظ سے اور روح کے لحاظ سے. وکیف لنا ان نعیش، ہمیں کس طرح رہنا ہے اس دنیا میں. وما حقیقتنا، ہماری حقیقت کیا ہے. لأن الإنسان عندما يعرف نفسه فكأنه عرف كل شيء، انسان جب خود کو جانتا ہے تو یہ اس طرح ہے کہ اس نے سب کچھ جانا. فالقرآن يخبرنا عن حقیقتنا، عن حقیقت الانسان، انسان کی حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے. وأيضا القرآن يخبرنا ماذا يجب علينا نحو البشریہ، یہ جو پوری بشریت ہے ان کے لیے ہم پہ کیا لازم ہے. فالقرآن هو ليس بكتاب الأحكام فقط، وہ صرف احکام کی کتاب نہیں ہے. وليس بكتاب التاريخ فقط، صرف تاریخ کی کتاب نہیں ہے. وليس بكتاب السیرة فقط، صرف سیرت کی کتاب نہیں ہے. وليس بكتاب الفقه فقط، صرف فقہ کی کتاب نہیں ہے. بل القرآن مجمع العلوم، وہ علوم کا ایک مجموعہ ہے. نحن نجد حلا لكل شيء في القرآن الكريم، قرآن کریم میں ہم ہر چیز کا حل ہمیں مل سکتا ہے. هذا اذا فهمنا القرآن حق فهمه، یہ اس وقت جب ہم قرآن کو اس طرح سمجھے جس طرح اس کا حق ہے. وهذا متى يمكن، اور یہ کب ممکن ہے. انتم تعرفون، آپ لوگوں کو معلوم ہے، الكلام عندما ينتقل من لغة إلى لغة أخرى عن خلال الترجمة فهو يفقد أثره. جب ایک کلام ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج کی طرف منتقل ہوتا ہے ترجمے کے ذریعے تو وہ اپنا اثر یعنی کھو بیٹھتا ہے. یعنی وَإِن لَمْ يَفْقِدْ أَثَرَهُ كُلَّ، اگرچہ پورا اثر نہ کھو بیٹھے، لَكِنَّهُ يَضْعُفُ أَثَرُهُ، ان کے اثر میں کمزوری آتی ہے. عندما أنت تفهم شيئا مباشرة بنفس اللغة، جب آپ کسی چیز کو فوراً ڈائریکٹ اسی زبان سے سمجھتے ہیں، فَيَكُونْ لِهَذَا أَثَرْ عَظِيم جدا، تو اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے. لذا علينا أن نفهم القرآن مباشرة، علينا أن نفهم خطاب الله عز وجل مباشرة، تاکہ ہم قرآن کو ڈائریکٹ سمجھے اور اللہ کی خطاب کو ڈائریکٹ سمجھے. وَكَأَنَّنَا نَتَحَدَّثْ مع اللہ، جس طرح ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. فَحِينَهَا نَحْنُ نُحِسُّ بِمَا فِيهِ أَكْثَرُ، تو ہم وَأَعْمَقُ، تو ہم جو قرآن میں ہے اس کو زیادہ محسوس کریں گے اور گہرائی سے محسوس کریں. ثم لغة العربية هي لغة الأحاديث النبوية، پھر عربی لینگویج احادیث کی لینگویج ہے. احادیث نبویہ بھی عربی لینگویج میں ہے. والنبی قال اللہ عنہ، نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی جو بولتا ہے
وہ وحی ہی ہوتی ہے. فكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا باللغة العربية. تو نبی کی کلام جو ہے نا وہ بھی عربی میں ہے. والنبی هو المفسر الأول للقرآن الكريم. اور قرآن کا جو پہلا مفسر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وأحاديثه كلها باللغة العربية الفصحى. اور اس کی تمام احادیث جو ہے نا وہ عربی لینگویج میں ہے. لذا يجب على كل مؤمن أن يتعلم اللغة العربية. تو ہر مومن کو چاہیے بلکہ اس پہ واجب ہے کہ وہ عربی زبان سیکھے. والآن انتقل إلى شيء آخر. ایک دوسری چیز کی طرف جا رہا ہوں. أنا أريد أن أذكر فقط 3 نقاط. 60 نقاط ذکر کروں گا. النقطة الأولى كما قلت لكم سابقا بأن الكلام عندما ينتقل من لغة إلى لغة أخرى فيضعف أثره. کلام جب ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف منتقل ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ہے نا اس میں کمزوری آتی ہے. ثانيا عندما يكون هدفك عظيما ونبيلا. جب آپ کا ٹارگٹ عظیم ہو، بڑا ہو اور شریف ہو، فأنت ستواجه مشقات كبيرة في سبيل الوصول إليه. تو آپ کے ٹارگٹ کی بڑائی کی بقدر مشقات کا بھی سامنا کریں گے. لذا يجب أن لا نيأس. واجب ہے کہ ہم مایوس نہ ہو جائیں. لأن اليأس لا يليق بالمؤمن. چونکہ مایوسی جو ہے نا وہ مومن کی شان نہیں ہے. فعلينا أن نكون مجتهدين وصابرين. ہمیں محنتی ہونی چاہیے اور اسی طرح صبر کرنے والے. ومحتسبين. اور اللہ سے ثواب کی امید. وأيضا داعين الله تعالى التوفيق. اور اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں. لأنك إذا أردت أن تحقق هدفك. جب آپ یہ چاہیں کہ آپ اپنا ہدف حاصل کریں فقبل كل شيء. سب سے پہلے يجب أن تكون مخلصا. آپ کو مخلص ہونا چاہیے. ثم يجب أن تكون مجتهدا. آپ کو مجتہد ہونا چاہیے. ثم يجب أن تكون عالما بأهمية هدفك. پھر واجب ہے کہ آپ کو اپنے ہدف کی اہمیت معلوم ہو. لأنك إذا عرفت أهمية هدفك، إذا عرفت قدر هدفك. جب آپ اپنے ٹارگٹ کی اہمیت اور اس کی قدر کو جانیں گے فحينها يهون عليك كل ما يواجهه من مشقات وعواثر في سبيل الوصول إليه. تو اس وقت آپ کے لیے وہ سب چیزیں ان کا سامنا کرنا آسان ہوگا جو مشقات اور جو رکاوٹیں آپ کے ہدف کے طرف جانے کے لیے آپ کے راستے میں آ جائے تو ان کا سامنا کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. وأيضا يجب أن لا نكون خائفين. اور ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. فمن خاف فهو لن يستطيع أن يصل إلى هدفه. جو ڈرا تو وہ اپنی ہدف تک نہیں پہنچ سکے گا. لذا علينا أن نركز على هذه الأمور إذا أردنا أن نحقق أهدافنا. تو لازم ہے کہ ہم ان امور پہ توجہ رکھیں جب ہم نے اپنے اہداف کو پا لینا ہو. ثم هنا هدفنا عظيم جدا. يعني نحن نريد أن نفهم كلام الله والله تعالى كريم فهو لن يخيبنا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی لینگویج سیکھیں، اللہ کی لینگویج سیکھیں. تو اللہ کریم ہے، وہ ہمیں نا امید نہیں کریں گے. وأكتفي. وأيضا سأذكر نقطة ثالثة فقط. تیسرا نقطہ هو
اجتہاد المعلم وحدہ لا یکفی، معلم کا محنت اکیلا کافی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ اجتہاد الطالب وحدہ لا یکفی، طالب علم کا محنت اکیلا کافی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ اجتہاد الادارہ وحدہ لا یکفی، ادارے کا اکیلا محنت کافی نہیں ہے. لذا وأيضا جودة المنہج وحدہ لا تکفی، اور منہج کا سلیبس کا اچھا ہونا وہ بھی اکیلا کافی نہیں. بل یجب، یہ ضروری ہے، ان یکون الطالب مجتہدا، طالب علم بھی محنتی ہو، وان یکون المعلم مجتہدا، ٹیچر بھی محنتی ہو، وان تکون الادارہ مجتہدا، اور ادارہ بھی محنت کرے، وان یکون المنہج جیدا، اور منہج بھی اچھا ہو. لذا نحن لن نکتفی فقط بالمعلم، باجتہاد المعلم، ہم صرف ٹیچر کی محنت پہ اکتفا نہیں کریں، بل علینا ان نجتہد بانفسنا ایضا، ہم خود بھی محنت کریں گے. لأن كما قال الأستاذ في البداية نحن لا نستطيع أن نصل إلى أهدافنا بكامل السهولة، ہم اپنے اہداف کی طرف آسانی سے نہیں پہنچ سکتے، خاصة إذا كانت الأهداف عظيمة، خاصة إذا كانت الأهداف لمرضات الله تعالى فقط، خاص کر جب ہمارے ٹارگٹ بڑے ہوں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. لذا أنا أنصحكم بعدم اليأس، میں بطور بھائی کی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مایوسی نہ ہو. انه لا ییأس الا القوم الکافرون، مایوسی مومن کی شان نہیں. ثم انصحکم بالاجتہاد، پھر محنت کی ضرورت ہے. لأن الاجتہاد لن یضيع، محنت ضائع نہیں ہوتی. والآن أنا سأنتقل إلى المنهج، يعني سأحدثكم عن المنهج، وأيضا عن مدة الدورة ومستوياتها، وعن خطة تطبيق المنهج، وأيضا عن أهداف الدورة. ابھی میں سلیبس پہ اور اسی طرح اس دورے کی کتنی مدت ہے اور اس میں کتنے لیول ہیں، اور اسی طرح اس سلیبس کو ہم نے کس طرح اپلائی کرنا ہے، اور اسی طرح اس دورے کے، اس کورس کے کیا اہداف ہیں، ان کی طرف میں اشارہ کروں گا، بلکہ یہ تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا. تو سب سے پہلے میں بات کروں گا منہج پر، یعنی سلیبس پر، کہ ہم کون سی چیزیں پڑھیں گے. یہ سلیبس جو ہے نا، یہ مختلف ایکٹیویٹیز پہ مشتمل ہے. سب سے پہلے ایکٹیویٹی ہے، اس کا نام ہے انشطۃ الاستماع، یعنی لسننگ ایکٹیویٹیز، اور انشطۃ التحدث، اسپیکنگ ایکٹیویٹیز، التعبیر والانشاء، جس کو ہم مضمون نگاری کہتے ہیں، القراءہ والتشکیل، قراءت یعنی ریڈنگ پڑھنا، تشکیل عربی میں کہتے ہیں کہ کوئی عبارت ہو عربی میں جس پہ حرکات نہ ہو، جس طرح اکثر عربی کی کتابیں اسی طرح ہوتی ہیں کہ اس پہ زبر، زیر پیش، ضمہ، فتحہ، کسرہ یہ نہیں ہوتے. تو یہاں یہ بھی سکھایا جائے گا کہ اگر کسی عبارت پہ اعراب یعنی حرکات نہ ہو، مشکل نہ ہو عبارت، تو ہم کس طرح پڑھیں گے. قواعد اللغة العربية في القرآن الكريم، عربی گرامر لیکن قرآنک مثالوں کی روشنی میں سمجھنا. اسی طرح العربی بین یدیک کی کتاب ہے، یہ بھی ایکٹیویٹیز میں داخل ہے. الواجبات المنزلیہ، الواجبات المنزلیہ سے مراد ہوم ورکس ہیں، یعنی گھر کے لیے جو کام دیا جاتا ہے پریکٹس کے لیے تاکہ طالب علم مشق کرے. اختبارات التقییم، ادارے کی طرف سے ہر 3 ماہ بعد طالب علموں کی لیول جانچنے کے لیے امتحانات ہوتے ہیں، یہ ہوں گے. الافعال القرآنیہ، قرآن سے ورب نکالنا، یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے کہ جب طالب علم آگے جائیں گے اور ماضی، مضارع، امر یعنی پاسٹ، فیوچر
پریزنٹ اور آرڈر کے درمیان فرق جانیں گے تو وہ قرآن سے از خود جو ہے نا نکالیں گے اور اس پہ ان کی پریکٹس کی جائے گی. بات رہی لیولز کی، یہ اس دورے کی جو مدت ہے وہ 18 مہینے ہے، لیکن اس مدت کو 3 لیول پہ، 3 مستویات پہ تقسیم کیا گیا ہے. المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث، أو المستوى الابتدائي والمتوسط والمتقدم. پہلے 6 مہینہ کو جو ہے نا یہ پہلا لیول ہوگا، پھر دوسرے 6 مہینے دوسرا لیول، پھر تیسرے 6 مہینے تیسرا لیول. اور اس لیول میں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر جو ہے نا چینج ہو جائے، پہلے مستویٰ میں ایک ٹیچر ہو اور دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا ٹیچر. مختلف ٹیچر ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب ادارہ مناسب سمجھے کہ یہی ٹیچر جو ہے نا دوسرے مستویٰ میں بھی یہی ہو تو پھر اسی ٹیچر کو برقرار رکھتے ہیں. اور ان مستویات پہ جو میں نے ایکٹیویٹیز ذکر کی، ایکٹیویٹیز سرگرمیاں، وہ سب ان مستویات پہ تقسیم کی گئی. ہر مستویٰ میں کتاب بھی ہوتا ہے، ہر مستویٰ میں ریڈنگ اور اسپیکنگ، باقی جو ایکٹیویٹی ذکر ہوئی وہ سب ہر مستویٰ میں ہوتی ہے. اچھا، سب سے پہلے اسپیکنگ ایکٹیویٹیز. اسپیکنگ کے 4 بڑے ایکٹیویٹیز ہیں اسپیکنگ کے. اس میں پہلی ایکٹیویٹی جو ہے نا تکوین العبارات الشائعہ فی الحیاۃ الیومیہ. اس پہلے ایکٹیویٹی میں طالب علم کو وہ عبارات سکھائے جائیں گے جو وہ عام اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. جس طرح کلاس میں ٹیچر اس سے کہتا ہے اقرأ پڑھیے، ٹھیک ہے، افتح الکامرہ، کامرہ کھولیے، اقرأ من بدایت الصفحہ، صفحے کے شروع سے پڑھے، این محمد، محمد کہاں ہیں، صح، لماذا تأخرت، آپ کیوں لیٹ ہوئے. یہ جو کلاس میں استعمال ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو گھر میں استعمال ہوتے ہیں، هل اکلت الطعام، آپ نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، متى ستنام، کب آپ سوئیں گے. اس طرح جملے جو ہے نا یہ اس کو یعنی سکھائے جائیں گے. اس کے لیے بھی ایک ترتیب ہے کہ ہر روز ہر طالب علم جو ہے نا ایک جملہ اپنی طرف سے لائے گا اور ٹیچر سے پوچھے گا تو ٹیچر اس کو عربی میں بتائے گا. لیکن کوشش یہ ہوگی کہ ٹیچر جو ہے نا وہ طالب علم سے کہے گا کہ اگر آدھا بھی آپ عربی میں بنا سکے تو آدھا عربی میں بنا دیں. اور دوسری جو ایکٹیویٹی ہوگی التحدث عن موضوع معین ل5 دقائق. دوسری ایکٹیویٹی یہ ہے کہ طالب علم کسی معین معلوم موضوع پہ 5 منٹ بات کرے گا. اس ایکٹیویٹی کے لیے ہم نے سموار کا دن رکھا ہے، آگے انشاءاللہ پلینر میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا. تو جب پہلی ایکٹیویٹی میں طالب علم کا جو ارتباک ہے، جھجک ہے، وہ ختم ہو جائے اور اس کی زبان کھل جائے عربی پہ، اور اس کے لہجہ جو ہے نا وہ عربی کا لہجہ بن جائے، تو پھر اس وقت بعد اس سے وہ منتقل ہوگا اس دوسری ایکٹیویٹی کی طرف. پہلے ایکٹیویٹی کے لیے بھی 3 سے 4 مہینے رکھے گئے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری ایکٹیویٹی کی باری ہوگی. تو وہ بھی سموار کے دن، جمعے کے دن ٹیچر جو ہے نا طالب علم کو ایک موضوع دے گا کہ اس موضوع پہ سموار کے دن آپ بات کریں گے. پھر وہ آئے گا سموار کے دن، ہر طالب علم اس ٹاپک پہ بات کرے گا. درمیان میں سوال، ٹیچر بھی ایک سوال کر سکتا ہے اسی ٹاپک کے متعلقہ سوالات میں سے، اور اسٹوڈنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ٹیچر تصحیح بھی کرے گا. اور چوتھی ایکٹیویٹی ہے الحوار بین الطلاب عن مواضیع واقعیہ. اس میں یہ ہوگا کہ طالب علم کو، یعنی حوار کہتے ہیں آپس میں گفتگو، کنورسیشن. اس میں اسی طرح جمعے کے دن ٹیچر طالب علموں کو ایک موضوع دے گا اور کہے گا کہ آپ دونوں میں سے فلان معلم ہے اور فلان طالب علم ہے، یعنی ایک معلم کی تمثیل، کردار ایکٹ کرے گا، اور دوسرا جو ہے نا وہ طالب علم کی. پھر وہ آپس میں بات کریں گے. یہ تیسری ایکٹیویٹی ہے. یہ اس لیے اس ایکٹیویٹی کے بعد رکھی گئی چونکہ انسان جب خود بولتا ہے تو اس میں ذرا آسانی ہوتی ہے، لیکن جب اس مرحلے سے وہ گزرتا ہے تو پھر اس کے بعد مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے، اس کے بعد والا مرحلہ، کہ اس پہ اگر کوئی سوال کرے تو کیا وہ اس کو جواب دینے پہ قادر ہیں یا نہیں. تو اس لیے اس ترتیب سے یہ ایکٹیویٹیاں رکھی گئی ہے.
پھر اس کے بعد چوتھی ایکٹیویٹی آئے گی، وہ ہے المناقشہ بین الطلاب. یہ چوتھی ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہاں 3 لکھا ہے، لیکن یہ چوتھی ہے. المناقشہ بین الطلاب فی مواضع قابلہ للنقاش. یہاں ڈیبیٹ ہوگا، بحث مباحثہ ہوگا. ٹھیک ہے، ایک طرف طالب علموں کو 2 گروپ میں تقسیم کیا جائے گا. ایک گروپ کہے گا کہ نحن نفضل الحیات فی القریہ، کہ ہم قریہ یعنی بستی میں، گاؤں میں زندگی جو ہے نا پسند کرتے ہیں کہ وہاں رہیں. اور ایک گروپ جو ہے نا وہ اس کا مخالف ہوگا اور کہیں گے کہ نحن نفضل الحیات فی المدینہ، ہم شہر میں زندگی یعنی بسر کرنا پسند کرتے ہیں. تو پھر اس پہ دونوں جو ہے نا دلائل اپنے پیش کریں گے. اس ایکٹیویٹی کو اس لیے آخر میں رکھا گیا ہے چونکہ یہ سرگرمی باقی جو سرگرمیاں ہیں ان کی بنسبت کچھ مشکل ہیں، چونکہ اس میں ایک شخص جب کسی اپنے موقف پہ دلیل لاتا ہے تو اس کے لیے فکر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے الفاظ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ایکٹیویٹی جو ہے نا 4 نمبر پہ رکھی گئی ہے. ان اسپیکنگ ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس کے لیے ہفتے میں ایک دن معین کیا گیا ہے. سموار کا دن، پیر کا دن جو ہے نا یہ ان ایکٹیویٹی کے لیے ہوتی ہے. اس دن میں کلاس میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی، صرف اسپیکنگ ہی ہوتی ہے عربی میں. ویسے باقی دنوں میں بھی عربی ہی میں اسپیکنگ ہوگی، صرف ضرورت کے بقدر پہلے 3 مہینوں میں ٹیچر جو ہے نا دوسرے لینگویج کی طرف جا سکتے ہیں تاکہ طالب علم سمجھے، چونکہ وہ ابتدائی دنوں میں ہوتا ہے. باقی جو ہے نا یہ سموار کا دن جو ہے نا یہ بالکل شروع ہی سے صرف عربی ہی ہوگی. اس کے بعد آتے ہیں کتاب کی طرف. کتاب میں کیا پڑھایا جائے گا؟ کتاب میں صرف یہ نہیں پڑھایا جائے گا کہ ٹیچر کتاب پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے، یہ نہیں ہوگا. بلکہ ترجمہ بالکل نہیں ہوگا، ٹرانسلیٹ ٹیچر نہیں کرے گا. کتاب میں سب سے پہلے جو ایکٹیویٹی ہوگی وہ ہوگی الاستماع یعنی لیسننگ. چونکہ جب ہم کوئی زبان سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو سننے کے ذریعے سیکھتے ہیں. اسی لیے قرآن میں بھی ہر جگہ جو ہے نا سماع یعنی سننے کو مقدم کیا گیا ہے. تو سننے کے بعد تو اس لیے یہ حوار طالب علم کے سامنے ٹیچر خود پڑھے گا یا آڈیو میں یہ حوار مسجل ریکارڈ ہے وہ طالب علم کے سامنے رکھے گا اور طالب علم اس کو اچھی طرح سنے. پھر اس میں دوسرے نمبر پر جو ایکٹیویٹی آئے گی وہ پھر طالب علم سے کہا جائے گا کہ وہ یہ پڑھ لیں. لیکن وہ پڑھنا اس طرح نہیں ہوگا کہ طالب علم ڈائریکٹ شروع کرے گا پڑھے گا، بلکہ 2 طالب علم، مثلا یہاں اس حوار میں ایک خولہ ہے ایک خدیجہ ہے، تو ٹیچر اپنے 2 اسٹوڈنٹ میں سے فاطمہ اور صفیہ سے یہ کہے گا کہ آپ لوگ اس حوار کو پڑھ لیں، تو وہ پڑھیں گے. پھر بعد میں اسی حوار کو 2 میل اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ہے یہ حوار کروائے گا. پھر تیسرے نمبر پہ ایک طرف سے طالبہ ہوگا اور ایک طرف سے طالب ہوگا، تو ان کے درمیان یہ حوار کیا جائے گا اور ٹیچر ساتھ ساتھ ان کو بتائے گا کہ ابھی آپ کہیں، مطلب ایک طرف سے طالب علم ہے وہ کہے گا اسمی احمد مسموکی، یہ کہے گا. چونکہ مخاطبہ جو ہے نا مؤنثہ ہے تو وہ کہے گا جب آپ نے مؤنث کو مخاطب کرنا ہے تو کی پڑھیں، ٹھیک ہے، جب مذکر کو مخاطب کرنا ہے تو کا پڑھیں. تو یہاں یہ پریکٹس یعنی سب ہوگی. پھر اس کے بعد اس پہ جو تیسری ایکٹیویٹی ہوگی وہ اس طرح ہوگی اس کتاب میں کہ کہیں گے طالب علم سے کتاب بند کریں، ابھی آپ دونوں آپس میں وہی حوار کر لیں. ٹھیک ہے، پھر طالب علم آپس میں وہی حوار کریں گے. پھر اس پہ بھی اکتفا نہیں ہوگا، آگے آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا. پھر طالب علم سے کہیں گے دیکھو یہاں آپ نے پڑھ لیا اسمی احمد، اسمی میرا نام، ابھی آپ اس اسم کی جگہ کوئی اور لفظ اپنی طرف رکھیں. تو قلم کا لفظ ہر طالب علم کو معلوم ہے، وہ کہے گا قلمی، میرا قلم. پھر آگے تو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرا قلم احمد، بلکہ وہ کہ قلمی جمیل، میرا قلم خوبصورت ہے. اس طرح پریکٹس جو ہے نا طالب علم کا کرو تاکہ اس کو یہ سٹرکچر بغیر اس کے کہ وہ یہ کہیں یہ یا للمتکلم ہے، جس طرح مصطلحات ہوتی ہے عربی میں
ان مصطلحات کے بغیر ڈائریکٹ اس کے ذہن میں آئے گا کہ جب میں نے کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا ہے تو پھر میں اس طرح کہوں گا. جس طرح اس شخص نے کہا اسمی میرا نام، تو میں کہہ سکتا ہوں کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مسمو کا، یہاں مسمو کا ما استفہامیہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. مسمو کا آپ کا نام کیا ہے، یا مسمو کی خاتون کے لیے. تو یہاں طالب علم سے کہے گا ابھی آپ اسم کی جگہ کوئی اور لفظ رکھیں. مثلا ما لغتو کا، آپ کی لینگویج کیا ہے، ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے. تو یہاں طالب علم کو نئی ویکیبلری بھی ملے گی اور اسی طرح اس کو یہ اسٹرکچر سمجھ میں آ جائے. پھر اس پہ اکتفا نہیں ہوگی، قرآن کی طرف ہم جائیں گے. جب اس اسٹرکچر کو ہم نے خود سمجھا اور عام زبان میں، ہماری زندگی کی عام بول چال میں، تو ابھی ہم قرآن میں جائیں گے. تو قرآن میں اس اسمی کی اسٹرکچر جو ہے نا، ہم قرآن میں ہے ان ھذا اخی، تحقیق کہ میرا بھائی، اخی میرا بھائی. تو یہ اسٹرکچر وہاں قرآن میں جائیں گے، وہاں دیکھیں گے قال رب اشرح لی صدری، میرا سینہ. ٹھیک ہے. تو قرآن میں جائیں گے اور وہاں قرآن میں ان کو یہ اسٹرکچر ملیں گے. تو ٹیچر کہے کہ دیکھو یہ اسٹرکچر جو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں یہ قرآن میں بھی. تو کتاب میں ان سب، اسی طرح کتاب میں اس چیز پہ بھی زور دیا جائے گا النطق صحیح، کہ طالب علم کا نطق جو ہے نا وہ صحیح ہو، ہر حرف کو اپنی مخرج سے ادا کرے. اس کا یہ فائدہ ہوگا چونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر زبان جو ہے نا وہ سب سے پہلے کلام منطوق ہے، یعنی سب سے پہلے وہ ایک آواز ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے خاص کر عربی جب نطق چینج ہوتا ہے، جب آپ ایک حرف کو اپنے مخرج سے ادا نہ کرے تو کبھی معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. جس طرح ایک لفظ ہے عربی میں قل، قاف کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کم ہونا. عربی میں دوسرا لفظ ہے کل، کاف کے ساتھ، اس کا مطلب ہے تک جانا. تو بہت بڑا فرق ہے. اسی طرح عربی میں ایک لفظ ہے ذل، ذال کے ساتھ، اس کا مطلب ہے رسوا ہونا. اور دوسرا لفظ ہے عربی میں ذل، زا کے ساتھ، اس کا مطلب ہے پھسلنا. تو عربی میں جب نطق چینج ہو جاتا ہے تو اس سے کبھی وہ لفظ کا معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے پورا. تو اس لیے اس حوار میں نطق پہ بھی جو ہے نا زور دیا جائے گا. یہ سب جو سرگرمیاں ہیں یہ اس حوار یعنی کتاب میں بھی ہوگی. آگے گرامر کے لیے الگ دن بھی رکھا گیا ہے، لیکن وہ گرامر اس طرح نہیں کہ صرف قواعد یاد کریں گے، آبجیکٹ کس کو کہتے ہیں، سبجیکٹ کس کو کہتے ہیں، نہیں، یہ بالکل نہیں ہوگا. صرف یہ ہوگا کہ جب گرامر کا کوئی اسٹرکچر، کوئی قاعدہ ہم پڑھیں گے وہ قرآن سے، کہ ڈائریکٹ قرآن سے ریفرنس دیں گے، حوالہ دیں گے اور قرآن میں اس کو سمجھیں گے. جس طرح پرونون طالب علم نے پڑھا، پرونون میں سب سے پہلے انا کا مطلب ہے میں. پہلے ہی درس میں آپ لوگ کتاب میں پڑھتے ہیں انا بخیر، میں خیر سے. تو قرآن میں جاتے ہیں سورۃ الانعام میں اور وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہاں آنا کا لفظ ہم نے صرف سمجھنا ہے کہ دیکھو آنا جو میں نے پڑھا کتاب میں اور گرامر کی لیکچر میں نے پڑھا سمجھا، تو وہ قرآن میں بھی مستخدم ہے. تو جو اسٹرکچر ہم کتاب میں پڑھتے ہیں وہ اسٹرکچر بھی ہم قرآن میں جا کے سمجھیں گے. اور اسی طرح گرامر کے دن جب ہم جو اسٹرکچر پڑھتے ہیں تو وہ قرآن ہی سے طالب علم کے سامنے قرآن رکھا جائے گا اور طالب علم سے کہا جائے گا ابھی آپ وہ چیزیں نکال دیں جو آپ نے پڑھے ہیں، جو آپ جانتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر طالب علم نے ضمائر پڑھے ہوں انا، تو وہ کہے گا کہ یہ انا کا لفظ میں نے پڑھا ہے اور یہ پرونون ہے، اور یہ جب آپ اپنے بارے میں بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انا، میں. ٹھیک ہے. طالب علم نے ادوات الاستفہام جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، کیفا کا مطلب ہاؤ، کیسے. پہلے ہی سبق میں ہم پڑھتے ہیں کیفا حالو کا. تو کیفا استفہام ہم نے پڑھا. تو جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تو سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کیفا تکفرون باللہ. تو کیفا یعنی کس طرح، کیسے.
اور اسماء الاشارات وہ اسماء وہ نونز جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کی جاتی ہے. ہادا والدی کتاب میں ہے ہادا والدی یہ میرا والد صاحب ہیں، یا ہادا اخی یہ میرے بھائی ہیں. پھر قرآن میں جا کے یہی ہادا صراط مستقیم وہاں سیدھے راستے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ہادا سے. اسی طرح من جو کہ پریپوزیشن یعنی حرف جر ہے، ہم نے پڑھا پہلے ہی درس میں ہم پڑھتے ہیں من این انت آپ کہاں سے ہیں. من یعنی فرام جہاں سے آپ شروع ہوتے ہیں، جہاں سے آپ ہیں. قرآن میں بھی ہے سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء، اس میں ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی اس سفر کا آغاز جہاں سے ہوا شروع سے من. تو یہ من جو ہے نا یہاں قرآن میں جو ہے نا ہم جا کے سمجھیں گے، جب ہم نے سمجھا تو قرآن میں بھی سمجھیں گے. تو اس طرح جو ہے نا طالب علم پہلے ہی ہفتے سے بلکہ پہلے ہی دن سے اس کا قرآن سے اس طرح رابطہ ہوگا. پھر آتے ہیں یہاں خطہ کی طرف جس کو پلینر کہتے ہیں. ہم نے سب دروس کو ٹھیک ہے ہفتے کے دنوں پہ تقسیم کی ہے. 5 ہوم ورک رکھا گیا، یعنی طالب علم کو آج پتہ ہوگا کہ 2 مہینے بعد فلان تاریخ پہ وہ کتاب میں کون سا پیج پڑھے گا اور فلان تاریخ میں وہ گرامر کا کون سا ٹاپک پڑھے گا، اور اس کے جو گھر میں جو واجب منزلی یعنی جو ہوم ورک دیا جائے گا وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ بعض طالب علم پھر یہ کرتے ہیں کہ جب بلکہ ہر طالب علم کو یہ چاہیے کہ جب درس آتا ہے تو پہلے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس ہفتے میں نے یہ چیزیں پڑھنی ہے اور یہ اہداف میں نے حاصل کرنی ہے، تو وہ پہلے سے اس چیز کے متعلقہ چیزوں کا اسٹڈی کرتے ہیں مختلف کتابوں میں اور پھر آ کے درس میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ خطہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. پہلے دن جو ہے نا خطہ میں ہم نے رکھا یہ المحادثہ الحرہ یعنی التعارف. جب پہلے دن آپ لوگوں کا سبق شروع ہوگا تو اس میں صرف تعارف ہوگا، وہ عربی میں ہوگا. لیکن پہلے دن ٹیچر یہ کرے گا کہ جب کوئی لفظ کرے گا مسمو کا، پھر ساتھ میں یہ کہیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ طالب علم جب پہلے دن ہوتا ہے تو اس کو عربی کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، اس نے پہلے پڑھی نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے یہ پہلا دن جو ہے نا یہ سموار کا دن ہمیشہ جو ہے نا محادثہ کے لیے ہوگا، یعنی بات چیت کے لیے عربی لینگویج میں. پھر الثلاثاء اور الاربعاء یعنی منگل اور بدھ کا دن جو ہے نا یہ کتاب کے لیے رکھا گیا ہے، اور اس پہ کتاب کو جو ہے نا ڈیوائڈ کیا گیا ہے یہ پورے 18 مہینے کے. لیکن آپ لوگوں کو ایک ساتھ 3 مہینوں کا دیا جائے گا. پھر اس 3 مہینوں کے بعد آپ لوگوں کی ایک امتحان ہوگی ادارے کی طرف سے اس خطے یعنی اس پلینر کی روشنی میں. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو ہر دن کا واجب المنزلی یعنی الواجب المنزلی یعنی ہوم ورک وہ بھی دی گئی ہے. جمعرات کا دن جو ہے نا وہ گرامر کے لیے ہوگا، لیکن گرامر اس انداز سے نہیں ہوگا جس طرح میں نے کہہ دیا کہ صرف ہم قواعد یاد کریں گے حفظ نہیں. گرامر اس طرح ہوگا کہ ڈائریکٹ بس قرآن میں یعنی ہر چیز مثال سے ہوگی. پہلے وہ چیز ذکر کیا جائے گا، پھر بعد میں بتایا جائے گا دیکھو قرآن میں یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ آتا ہے، تو اس کو بعد میں کہا جائے کہ عربی میں اس کو یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن سے آپ جا کے ابھی بھی اگر میں صرف 2 منٹ آپ لوگوں کو ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں گرامر میں مثلاً اگر کوئی ایسا کلمہ ہو جس کے شروع میں ال آ جائے تو یہ کلمہ عربی میں نون ہوتا ہے، یہ ہرگز ورب نہیں ہوتا. تو ابھی جب آپ لوگ قرآن کھولیں گے ٹھیک ہے اور سورۃ الفاتحہ جو ہے نا وہ ہم شروع کریں گے تو آپ کہیں گے الحمد، خود کہیں گے الحمد جو ہے نا یہ نون ہے. ٹھیک ہے. آپ سمجھ گئے کہ چونکہ ہم نے پڑھ لیا. اسی طرح آج اگر میں کہوں اس لیکچر میں کہ اگر کوئی ایسا کلمہ ہو جس کا اختتام تنوین پہ ہوا ہو یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو یہ کلمہ نون ہوگا، یہ ہرگز ورب نہیں ہو سکتا. تو آپ لوگ جا کے قرآن سے بہت سے کلمات نکالیں گے اور کہیں گے دیکھیں یہ نون ہے. ٹھیک ہے. چونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ فعل جو ہے نا ورب اس پہ ہرگز تنوین نہیں آ سکتا. تو یہ چیز جو ہے نا پہلے ہی دن سے آپ لوگ سمجھیں گے. اور جمعے کا دن جو ہے نا وہ بھی گرامر کی ہے، چونکہ گرامر کے لیے اس لیے 2 دن رکھے ہیں. گرامر جو ہے نا وہ 2 حصوں پہ تقسیم ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں صرف، دوسرے کو کہتے ہیں نحو. صرف جو ہے نا یہ ایک کلمہ جو ہوتا ہے ایک لفظ، اس لفظ کے سٹرکچر کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، یہ لفظ
یہ ماضی یعنی پاسٹ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، یہ فیوچر کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، یہ ایک کسی کام کرنے والے کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، جس طرح خلق اس نے پیدا کیا، تو یہ اس طرح ورب ہے جو ہمیں پاسٹ کے بارے میں، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ہمیں فیوچر یا پریزنٹ کے بارے میں بتاتا ہے، خالق پیدا کرنے والا، یہ صیغہ جو ہے نا یہ ہمیں ایک کرنے والے کے بارے میں، جب کوئی تخلیق کا کام کرنے والا ہو تو اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو صرف جو ہے نا وہ ایک صیغے کی جو بناوٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ اور دوسری جو ہے نا نحو ہوتی ہے، نحو یہ ہمیں اعراب کے بارے میں بتاتا ہے۔ دیکھو عربی میں جب کسی لفظ کا حرکت چینج ہوتا ہے تو اس سے اس کا معنی بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اگر میں کہوں رأى احمد خالدن، دیکھا احمد نے خالد کو، لیکن اگر میں نے یہاں احمد پہ زبر پڑا اور خالد پہ میں نے پیش پڑا تو بالکل الٹ ہو جائے گا۔ یہاں پھر میں ترجمہ کروں گا کہ خالد نے احمد کو دیکھا، صرف پیش اور زبر سے جو ہے نا معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو نحو میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس لفظ پہ ہم نے کون سی حرکت پڑھنی ہے، اس کو کہتے ہیں علم الاعراب، ٹھیک ہے۔ نحو میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے۔ پھر عربی میں بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں جس میں بالکل چینج نہیں آتا۔ حسناً فی الاخیر آخر میں اس کورس کے جو اہداف ہیں ان کو ذکر کروں گا، پھر اسی پہ اتفاق کروں گا۔ جب یہ کورس ہم ان شروط پہ یعنی اس پلینر اور اس کے ساتھ جو چیزیں ہم نے ذکر کی، طالب علم کی محنت، ٹیچر کی محنت، یہ سب چیزیں شامل ہوں ایک ساتھ، تو اس کورس سے جو اہداف ہم حاصل کر سکتے ہیں، سب سے پہلے فہم اللغة العربية حسب مستوى الطالب ومرحلته العمریہ، تو طالب علم جو ہے نا اس کو عربی لینگویج کی جو ہے نا فہم آ جائے گی۔ اگر وہ کسی شخص کو سنے جو فصحیٰ عربی بولتا ہو، ٹھیک ہے، چونکہ عربی جو ہے نا ایک عامی عربی ہوتی ہے، ایک فصحیٰ یہ جو قرآن کی لینگویج ہے، باقی عرب کی جو آج کل اپنی لہجات ہے اس میں بہت زیادہ فرق آیا ہے، تو وہ فصیح عربی کو سمجھے گا۔ دوسرا ہدف جو ہے نا قراءۃ اللغة العربیہ مع النطق الصحیح، اگر وہ اس کے سامنے کوئی عربی کی کتاب رکھی جائے، اگرچہ اس کتاب پہ زبر زیر پیش نہ ہو تو وہ اس کتاب کو پڑھ سکے گا اور صحیح نطق سے اور اس کے اکثر حصے کو سمجھ سکے گا۔ اور تیسری جو ہدف ہے، میجر بڑی ہدف، تمکن الطالب من التحدث فی حیاتہ الیومیہ، طالب علم اپنے عام زندگی میں عربی میں بول سکے گا، چونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ابھی ٹیچر بھی ہے یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو ہمارا سب سے پہلا جو ہے نا مقصد ہے اور ہدف ہے وہ یہ ہے کہ فہم و تراکیب القرآن، طالب علم قرآن کی جو تراکیب ہے اس کو سمجھے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی ترکیب میں کوئی لفظ ہو اس کا معنی اس کو نہ آئے، لیکن اس پوری ترکیب اس کا سمجھ میں آ جائے گا۔ جس طرح قرآن میں ہے ذالک الکتاب، ٹھیک ہے، تو یہاں اس کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ذالک یہ اشارہ ہے الکتاب، کتاب کی طرف۔ اگر اس کو کتاب کا معنی معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ معنی دیکھے گا لیکن اسٹرکچر کا اسے پتہ ہوگا۔ جس طرح قرآن میں ہے فی قلوبہم، تو طالب علم کو پتہ ہوگا کہ فی معنی ان میں، اور وہ سمجھے گا کہ قلوبہم یہاں ایک چیز کی نسبت کی گئی ہے دوسری چیز کی طرف، قلوبہم یعنی ان کے دل۔ جب قلوب کا معنی اس کو معلوم ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے یہاں مطلب ہے کہ ان کے دل، قلوبنا ہمارے دل، ٹھیک ہے۔ تو ان اسٹرکچر کے اسی طرح اس کو یہ بھی تمیز ہوگی کہ ماضی اور مضارع اور امر کے درمیان یعنی یہ پاسٹ ہے، جس طرح وہ قرآن میں پڑھے گا خلقتو، تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ خلقتو چونکہ آخر میں تو ہے اور یہ ماضی کا صیغہ ہے تو یہ گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہ اگرچہ اس کو خلق کا معنی معلوم نہ ہو تو وہ صرف خلق جو مادہ ہے، ٹھیک ہے، جو روٹ لیٹر ہے خلق، اس کا معنی وہ دیکھے گا، پھر بعد میں اس کو خود سمجھے کہ خلق تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی شخص اپنی طرف یعنی کوئی ذات اپنی طرف کسی چیز کی تخلیق کا اشارہ کر رہے ہیں خلق تو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مضارع اور امر یعنی آرڈر، ٹھیک ہے، قرآن میں ہے قل، تو جب وہ قل سنے گا تو اس کو یہ سمجھ ہوگا کہ یہ قل جو ہے نا یہ کسی کو آرڈر دینا ہے، کسی کو حکم دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر چاہے جس بھی کو، اگر اس کو اس قال کا جو مادہ ہے قاف و لام
اس کو یہ معلوم ہے کہ قاف لا واو لام جو مادہ ہے اس کا مطلب ہے قول یعنی کسی کی بات، تو یہاں قل مانا ہی بولیے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ اگر ہم کوشش کر لیں اور اس پلینر کو اور اسی طرح ہم خود پابندی کے ساتھ اور ان سب ایکٹیویٹیز کو اسی طرح عمل میں لائیں تو انشاءاللہ ہم یہ سب اہداف حاصل کریں گے. باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے دے اور ہمیں اخلاص دے دے اور ہم سے یہ چیزیں قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. شکرا لکم. Jazakallah khair, sir. Thank you so much. Before going to questions, we will just give you a 2-minute introduction to the faculty that you will be dealing with. Out of the department, you guys know ہمارے پاس باہر سے you guys know few people within department. آپ کو جو ہے کچھ فیکلٹی ممبرس کا پتہ ہونا چاہیے جو آپ کے گروپ کے ایڈمنس بھی ہیں اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ کانٹیکٹ میں رہیں گے فار اینی کوئری. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم آپ کے ساتھ کس طرح ڈیل کر رہے ہوتے ہیں آپ کی کوئری کو. اور اس کے لیے I'll just give you a quick introduction in Urdu first and then in English. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے آپ کے ود ان ڈپارٹمنٹ آپ کے HOD سر ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹ کیئر ممبرز ہوتے ہیں. آپ کے گروپ ایڈمن سلاٹ گروپ کے جو ایڈمنز ہوتے ہیں وہ آپ کے اسٹوڈنٹ کیئر ممبرز ہوتے ہیں ڈائریکٹلی. So in adult batch 12, there are 3 student care specialists, and these are Miss Rubab, Miss Kashaf, and Miss Safina. Some teachers are with Miss Rubab, some are with Miss Kashaf, and some are with Miss Safina. And آپ کو ان میں سے کوئی بھی جو بھی ہوگا آپ کے گروپ ایڈمن ہوں گے. So آپ کو یہ نمبرز ان کے آپ کے گروپس میں سرکولیٹ ہو جائیں گے. جو بھی کوئری ہے اگر آپ ان 3 نمبرز پہ بھیج رہے ہیں تو آپ کا اسی ٹائم حل ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور نمبر پہ بھیج رہے ہیں تو you may face delays in that query. تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے یہ میک شیور کرنا ہے کہ انہی کے پاس آپ کی کوئری آ رہی ہو بیکاز دیئر مین رول از ٹو گیٹ کنیکٹیڈ ود یو. سیکنڈلی جو آپ کی کوئری لیول ایشوز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے یا پھر انوالونگ دا فیکلٹی جو کوئری آتی ہے یا پھر دیٹ از ہیونگ سم سیریس کنسرن تو وہ کوآرڈینیٹرس کے پاس آ جاتی ہے. بٹ وی آر ورکنگ 24/7 ود کوآرڈینیشن. تو ہم کوآرڈینیٹرس ایڈلٹ میں مس آمنہ میں ہوں، مس افشا آپ کے سیکنڈ کوآرڈینیٹر ہیں، کچھ ٹیچرس مس افشا کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ مس میرے ساتھ ہوں گے. تو ہم اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اینڈ دین ہم کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ود دا HOD سر ضیاءالدین اینڈ الٹیمیٹلی میم سعدیہ اینڈ سر کے ساتھ ہماری رپورٹنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے. تو دس از دا لے آؤٹ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس طریقے سے آپ کی کوئریز ڈیل ہو رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح کڈس میں اف یو ہیو سم کڈس ان دا کڈس ڈپارٹمنٹ تو ادھر مس ندرت اینڈ مس عظمیٰ ہیں آپ کی اسٹوڈنٹ کیئر اسپیشلسٹ جو کہ آپ کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں. ان کے نمبرز آپ کے گروپس میں سرکولیٹ ہو جائیں گے. اینڈ مس سعدیہ اینڈ مس فرحت ہیں جو کہ آپ کی کوآرڈینیٹر ہیں. دے آر ڈیلنگ ود دا فیکلٹی میٹرس اینڈ دا لیول کوئریز. لیکن آپ کی کوئری کا جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے وہ مس عظمیٰ اینڈ مس ندرت کے پاس ہوگا. اور thirdly again Miss Sadia and Miss Farhat sir ضیاء کو رپورٹ کری ہوتی ہیں and we all are then coordinating together. So this is the layout and hopefully آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. Again you may face some level queries, some slot queries, time issue queries. They will be coming to the student care specialist. You may face some website related queries against student care specialist, but only for the finance queries. If there is any query related to the finance issue, then there is a separate number for that. We may direct you to that number, but that is a separate department, so you will be directed to that department once you drop the query to the student care specialist. So this is the layout. Thank you so much. And now we are going to move on to the question answers, and you can raise your hands for questions. Okay, Meerab, you can unmute your mic. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سسٹر مجھے پوچھنا تھا جس طرح ابھی سیشن کے سٹارٹ میں سر ساحل نے بتایا کہ ہم لوگ جو ہیں آپ لوگ جو ہیں کسی بھی ریزن سے کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے اسٹوڈنٹ نہ جائے، ڈیموٹیویٹ ہو کے نہ جائے یا تھک کے نہ جائے. تو اگر لائک پیرنٹ سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ کیا کریں؟ ایکچولی اگر ایک سنگل پیرنٹ ہے تو وہ، اور میں ظاہر ایز اے سنگل پیرنٹ مجھے میرے پر معاش کی بھی ذمہ داری ہے، تو میں بچوں کے لیے
کمانے کے لیے میں ملک سے باہر جانا بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں بچوں کو اس کورس سے جوڑے رکھنا جس حد تک میرے لیے ممکن ہوگا میں جوڑے رکھوں گی، تو اس میں میرے لیے مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی بہت سخت ضرورت ہوگی کہ آپ لوگ مطلب لائک میرے سے آپ کو کس قسم کی ہیلپ چاہیے ہوگی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح نیٹ کی صورتحال ہے تو ریکارڈنگز جو ہوں گی اس کی کلاس کی وہ آپ کائنڈلی اگر آپ لوگ کر لیا کریں رکھ لیا کریں اپنے پاس. اگر کوئی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم اگلے گھنٹے میں بھی کلاس لے پائیں گے کہ نہیں، مطلب کلاس سے 1 گھنٹہ پہلے بھی نہیں پتا ہوتا کہ نیٹ کی صورتحال اگلے گھنٹے میں کیا ہوگی، تو پھر ہمیں ریکارڈنگز جو ہے آن ڈیمانڈ ہمیں چاہیے ہو سکتی ہے. تو وہ ہمیں 1-2 مرتبہ یعنی ویک میں اگر سم ٹائم اس طرح ہو، اگر کوئی اس کو لائک وہ نہیں بنا لے گا کہ ہم سوری کہ ڈیلی وہ اسی طریقے سے کر رہا ہو، ریگولر کلاس میں شو کر رہا ہو. یہ ویلڈ ریزن کی وجہ سے اگر کوئی ریکارڈنگ طلب کرتا ہے تو وہ کائنڈلی آپ لوگ ایشو جو ہے وہ کر دیا کیجیے. اور تیسرا میرا یہ کوشچن ہے کہ عربک زبان کا میں نے سنا تھا کہ اگر آپ عربک لینگویج سیکھتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کے بعد آپ سیکھ کے بھی جو ہے نا اس کو یوٹیلائز کریں، کیونکہ ہمارا پاکستان میں تو یہ زبان جو ہے مادری زبان نہیں ہے، بولی نہیں جاتی. تو آپ کے پاس ایک پورا کوئی ایسا گروپ ہونا چاہیے جس سے آپ اس کورس کرنے کے بعد بھی انگیج رہیں. تو پھر آپ کے پاس کیا کوئی ایسا ہے پلان کہ آپ اس کورس کے بعد بھی آپ کسی نیکسٹ لیول پہ جائیں؟ اس طرح لیولز کوئی ہیں آگے کے آپ کے؟ یہ بھی آپ مجھے بتائیے گا. السلام علیکم. Thank you for the question. Sir Sahil, if you want to answer. Of course. سب سے پہلے تو آپ نے 2-3 سوال آپ نے پوچھے. پہلا سوال تو یہ کہ سنگل پیرنٹ ہوں یا پھر دونوں پیرنٹس ہوں. یقیناً سنگل پیرنٹ پہ زیادہ اسٹریس آئے گی، مگر یاد رکھیے گا آپ کے ٹیچر اور آپ کے جو اسٹوڈنٹ اسپیشلسٹ ہیں اسٹوڈنٹ کیئر کے، یہاں پہ آمنہ خود بھی موجود ہیں، ریاض صاحب بھی ہیں، میم سعدیہ خود ہر وقت آپریشنلی انوالو رہتی ہیں ہر کلاس کے ساتھ. یو نیڈ اینی ہیلپ، آپ نے ایک کام کرنا ہے، بچے کے ویو کو مانیٹر کرتے رہنا ہے کہ اس کی پارٹیسپیشن کے پیچھے کیا وجوہات ہو رہی ہیں اور اس کی لیک آف پارٹیسپیشن کے پیچھے کیا وجوہات ہو رہی ہیں. جیسے ہی وہ آپ کو پتہ ہو، اور جو کلاس میں بچے ہوں گے آپ کے، ہاؤ اولڈ از یور چائلڈ، کتنے سال کے بچے آپ نے داخل کروایا ہوا ہے؟ میری بیٹی 12 ایئرس کی. Okay, so she's just about the entry age ہے، adult course کی entry age ہے. So جو جی سر. کلاس فیلوز ہوں گے ان کے ساتھ ٹیچر جو ہے نا گروپس بنا کے آپس میں لسننگ ایکٹیویٹی آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ ان کے ساتھ انوالومنٹ اور آپ کی ٹیچر کے ساتھ جو انوالومنٹ ہے نا وہ بہت کی ہے، بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ ہمیں بتاتے رہیں کس کس جی قسم کی جو ہے نا وہ گھر کے اندر پریکٹس جاری ہے نہیں کر رہا، تاکہ اس کے ساتھ ٹیچر جو ہے نا وہ کوئی اسپیشل اٹینشن ساتھ ساتھ دیتا رہے. رہی بات ایڈوانس کورس کی، تو یس وی ہیو دی ایڈوانس کورس. اس کے فوراً بعد ایک اور ایڈوانس کورس بھی ہے، وہ بھی جیسا سرف اور نحب بتا رہے تھے، اور ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہوتے ہیں اتنے زیادہ کہ وہ ظاہر ہے اسپوکن عربی کا شروع میں ہی پارٹ نہیں ہم بناتے ہوتے. سو جیسے ہی وہ یہ والا کورس اور اس کی اسیسمنٹس کلیئر کرتے کرتے آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب کو کہ ہمارا ایک ایڈوانس کورس بھی موجود ہے، جس میں جو بہت اچھی پرفارمنس دینے کے بعد اپنے شوق سے یا اگلے لیول تک جانے کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں ان کو ایڈوانس کورس کے لیے ہم ایک کلاس پوری کی پوری منعقد کرتے ہیں. اس کا پراپر الگ سے کریکولم ہے، وہ ضرور آپ دیکھ لیجیے گا. مگر پہلا قدم اٹھانے سے پہلے دوسرا قدم نہیں اٹھانا. پہلے بچے کو پتہ ہو، آپ کو بھی پتہ ہو کہ آپ کیا ایم کر رہے ہیں، اس کے آبجیکٹیوز بڑے کلیئرلی ریٹن ہیں، آبجیکٹیوز پورے کرتے کرتے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. سو اگر آپ کو باہر کے ملک میں جانا ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اپنی ٹائمنگ چینج کروا دیجیے گا. ہم اس وقت ہر ملک کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں، سو اس میں کوئی آپ کو دقت نہیں آنے دیں گے. اینی تھنگ ایلس اینڈ اینی ادر کائنڈ آف ہیلپ یو ریکوائر یو میں ٹیل میم سعدیہ ڈائریکٹلی. میم آمنہ کو بتائیں، میم آمنہ میم سعدیہ تک ڈائریکٹ اپروول آپ کے لیے لے لیں گے. آپ فکر نہیں کریں، کسی بھی موقع پہ آپ نے
اب وہ والے آپ سب کو میں ایک بات بتاتا چلوں، اب آپ سورس کوڈ فیملی کا حصہ ہیں، اس کو خاندان کی طرح ہی ٹریٹ کریں، گھرانے کی طرح ٹریٹ کریں، ہر قسم کے مسائل کا ہمیں حصہ بنائیں جو بچے کی تعلیم میں، اس کی پروگرس میں اور اس کی ٹریننگ میں آپ کو ضرورت ہوگی، اسی وقت آپ ہمیں بتائیں. وی ول میک شور کہ وہ چیز اسی وقت اسی طریقے سے مہیا کی جا رہی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کسی بھی موقع پہ تکلفات میں نہیں پڑنا. ٹاک ٹو اس. یور چائلڈ از، ان کی جو عربی کے آبجیکٹیو ہیں وہ ایسے ہی ہیں ہمارے لیے جیسے کہ اس وقت اسکول کا جو سنگولر ایم ہے. سو کسی بھی موقع پہ آپ نے ہیزیٹیٹ نہیں کرنا کسی بھی معاملے میں انشاءاللہ. جی سر، اور ریکارڈنگز کا سر بتائیے گا کہ آن ڈیمانڈ ایشو ہو جائے ریکارڈنگ گی؟ کا، ہاں ریکارڈنگ کا ہم نے اس لیے منع کیا ہوا ہے کہ ریکارڈنگ جب پتہ چل جائے نا اسٹوڈنٹ کو کہ ہر کلاس ریکارڈ ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹ اٹینڈ نہیں کرتے، پھر ریکارڈنگ لیتے ہیں، اور ریکارڈنگ میں کوئی ایکٹیویٹی پارٹیسپیشن ہو نہیں سکتی. مگر ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ بھئی یہ ایک ایسی ایمرجنسی ہے جس کا یہ ناگزیر ہے کہ ہم کلاس مطلب اٹینڈ کرنے میں مسئلہ آئے گا ہی آئے گا، تو آپ ہمیں بتا دیں. اسٹوڈنٹ وہ جو ٹیچر ہے وہ والی کلاس ریکارڈ کر دیں گے، آپ اس کی فکر نہ کریں. سر سم ٹائم تو بتانے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہوتے، لائک صرف چلے فون کیا جا سکتا ہے، ویسے تو فون کر کے ہم بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی میسج کر دیں مہمانہ کو، بتا دیجیے گا کہ یہ مسئلہ ہے اس لیے آپ کلاس ہمیں چاہیے ہوگی، فکر نہیں کریں. چلیں ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام علیکم. سر میرا سوال آپ سے ہے کہ بچے ریلیٹڈ ہی کوشچن ہے. لائک ایک بچے کو اگر سورس کوڈ میں جتنے بھی کورس ہیں اکیڈمک کورس اگر سب کرایا جائے تو کیا اسے ایڈوکیشن کے لیے اسکول جانا پڑے گا؟ 4 ایسی فیکلٹیز ہیں. ابھی فزکس کی فیکلٹی اسی مہینے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، پھر کیمسٹری اور بایولوجی. اور یو کے کے لیے اسپیشلی انگلینڈ کے لیے ہم ہوم اسکولنگ کا ایک پراپر پلان موجول لانچ کر رہے ہیں، جس میں یو کے جتنے بھی اسکولز ہیں نا، ان کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کے اندر جی سی ایس سی اور آئی جی سی ایس سی اور اے لیول اور ایون فار فردر اسٹڈیز کے لیے بھی ہم ایک پورا موجول لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ فیبرری کے اوائل اور یا اواخر میں. تو اس وقت تک تو ابھی ہم صرف میتھ اور فزکس ابھی، اور رائٹ اوے بایولوجی اور کیمسٹری، یہ عربی اور اسلامک فاؤنڈیشن کورس کی 6 کورسز ہیں جو کہ اسکول کے بچوں کے کام آئیں گے. مگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ساتھ ساتھ ہم جتنا بھی اس کورسز لانچ کریں وہ کسی ایک ایسے سٹینڈرڈ کریکولم کے اوپر نہیں ہوتے جس میں کہ آپ یہ ہمارا کریکولم گریجویشن لیول اور ایون پوسٹ گریجویشن لیول سے آگے کا ہوتا ہے جس بھی فیکلٹی کے اوپر ہم کریکولم ڈیولپ کرواتے ہیں. مگر جس ملک میں آپ ہیں اس ملک کے کچھ سرٹیفکیشن لینے کے لیے، جیسے 10th گریڈ کی یا 12th گریڈ کی یا ایون گریجویشن کی بھی، آپ کو جو 1 یا 2 سبجیکٹ ایکسٹرا ہوں گے اس کے لیے پھر آپ کو مدد چاہیے ہوگی. ورنہ اسٹینڈرڈ سبجیکٹس جو ہیں ہمارے اسٹیم فیلڈس کے، کمپیوٹر سائنسز کے اور نیچرل سائنسز کے، اور یو کے لیے ہمیں وہ انگلش کا بھی ایڈ کرنا پڑا. تو جب تک وہ نہیں آتا تب تک آپ ہماری سبجیکٹ کی لسٹ دیکھیں، ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی انشاءاللہ. وہ سبجیکٹس تو آپ کو جس کریکولم کو آپ دیکھیں گے ہماری ویب سائٹ پہ، اس کریکولم کے بعد آپ کو اسکول کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. سر جو یو کے لیے ہے وہ کیا مطلب باقی کنٹری بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں انرول کر سکتے میرا ہیں کیا؟ خیال ہے پاکستان انڈیا تو کر سکتی ہیں، مگر او مجھے بنگلہ دیش بھی کر سکتی ہے. جہاں جہاں پہ آئی بی کا کریکولم یا اے لیول او لیول آئی جی سی ایس سی کے لیول کے سبجیکٹس ہیں، لیول کا مطلب ہوتا ہے وہ والے سبجیکٹس. کچھ ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں ہر ملک کے اپنے اپنے بھی ہوتے ہیں، وہ اگر آپ ہمیں ہاں بتائیں اور اف وی کین ہیلپ دین وی ول، بٹ ہاں سر، وی کچھ تو لینگویج بیسڈ ہوتا ہے. جی ہاں. کچھ تو انگریزی تو ہم ہاں نے ایز سبجیکٹ ڈال دی ہوئی ہے یو کے لیے اس کی، ہاں لیکن جب فیکلٹی آئے گی تبھی ہم لانچ کر سکیں گے، کیونکہ فیکلٹی انڈکشن کے اندر ان کی ٹریننگ اور ان کی اسیسمنٹ کے اندر سب سے پہلے ہم وہ پروجیکٹس ڈیزائن کرتے ہیں. ہماری کریکولم ٹیم جو ہے نا اسٹیم فیلڈس کے لیے پہلے پروجیکٹس ڈیزائن کرتے ہیں، کیونکہ ہم پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کرواتے ہیں. اس کی وجہ سے 3 4 5 سالوں میں وہ بچہ گریجویٹ لیول کی تمام تر ایکسپرٹیز لے لیتا ہے اس سبجیکٹ کی. اسی لیے وہ یہ چھوٹی سرٹیفکیشن جو ہیں یہ 10th گریڈ یا 12th گریڈ کی، اے لیول کی یا جی سی ایس سی کی، یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتی ہیں کہ وہ کبھی بھی یہ سرٹیفکیشن میں اپیئر ہو کے سرٹیفائی ہو سکتا ہے. تو
یہ اگر آپ کسی اور ملک میں بھی ہیں اور ویسے IGCSE کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ جی گلوبلی سر میں اکلیم انڈیا ہے، سے ہوں سر، اور تو پھر تو انڈیا سے ہوں سر۔ ہاں جی پھر تو وہ تو وہی ہے جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا انگلش اکیڈمک کریکلم ہی فالو ہاں ہوتا ہے، تو وہ تو جی ہاں بالکل رائٹ اوے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی سر، شکریہ سر۔ زیادہ وقت مت لیجیے گا آمنہ، وی ہیو بین ٹیکنگ لانگ ٹائم۔ آپ کی کلاس 4 بندوں کی ہوگی، آدھے گھنٹے کی ہوگی۔ یہ اورینٹیشن کلاس اس لیے لمبی ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو، پورا نقشہ آپ کے سامنے ہو۔ سو اگر کوئی کلاس کے علاوہ کوئی کوشچن ہے تو جلدی سے پوچھ لیجیے، اور Sure, sir. تاکہ Naeem Ashraf. After that, we السلام can علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے پہلے تو ایک بات کرنی تھی کہ جب میں نے انرول کیا تھا کورس میں تو بتایا گیا تھا کہ 60 یا 75 دن تک جو ہے نا وہ کورس لانچ ہو جائے گا، تو کرتے کرتے 4 سے 4.5 ماہ جو ہے نا گزر گیا تھے، تو میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ سر ساحل فارغ ہوں گے تب اورینٹیشن کلاس ہوگی تب لانچ ہوگا۔ تو کیا اورینٹیشن کلاس کے بغیر نہیں لانچ ہو سکتا؟ کیونکہ میرے مطابق جو ہے وہ 3-4 منتھ جو ہے وہ تقریباً ضائع ہو گئے کہ اورینٹیشن اچھا کلاس کو ایک تو انہوں چیز نے اس لیے کہا تھا کیونکہ میں اورینٹیشن کلاس خود لیتا ہوتا ہوں، مگر یہ ڈیلے کی یہ وجہ نہیں ہوتی، میرے ٹور پہ جانے کی وجہ سے جو کانٹریکچوئل آبلیگیشنز ہوتی ہیں ہر فیکلٹی ممبر کی، اور آپ کی سپورٹنگ ٹیم، IT ٹیم جو آرٹ سپورٹ ہے، اور آپ کی جو فیکلٹی ہے، جو ٹیچنگ ٹیم، وہ لیگلی باؤنڈ ہوتی ہے، اور میرے کچھ تقاضے ایسے ہیں، لیگل تقاضے ہیں، کہ اس پہ لیگل آبلیگیشن پہ میری ضرورت پڑتی ہے، اس لیے میرے ٹور کی وجہ سے بیچ ہمیشہ ڈیلے ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے میم سعدیہ کو پوری کی پوری فورس کے ساتھ جو ہے نا وہ اصرار کیا ہے کہ آئندہ سے ساحل عظیم کی ضرورت نہ رہا کرے۔ میم سعدیہ کین ایکچولی ٹیک کیئر آف آل لٹل اینڈ بگ تھنگس ان ٹرمز آف فیکلٹی الائنمنٹ، دیئر اورینٹیشن، دیئر اسیسمنٹس، دیئر کانٹریکٹس، تاکہ اس طرح کے ڈیلیز نہ آیا کریں۔ بہرحال جس طریقے سے ابھی ضیاء صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ایک ایک کر کے ٹیچر کو دیکھنا، پرکھنا، ٹرین کرنا، اس میں اب زیادہ ٹائم لگا کرے گا، یہ 60 days منیمم لگا کریں گے، منیمم، اور اگر زیادہ لگا کریں گے تو اس کے پیچھے بھی اس ٹریننگ کی وجوہات ہوں گی کہ ان سٹینڈرڈس کے اوپر ہی ایک استاد یا اس کی سپورٹنگ ٹیم جو ہے نا وہ اسٹیبلش کی جائے، رادر کہ ہم بس بیچ برائے بیچ لانچ کرتے رہیں اور یہ نہ دیکھیں کہ اس کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کے اوپر ہی معاملہ طے کیا جا رہا ہے۔ سو ابھی جنوری بلکہ فیبرری کے بعد سے تو ہمارا کیلنڈر آپ کو نظر آ جائے گا، وہ کیلنڈر پہ ہی بیچ لانچ ہوا کریں گے رادر کے رجسٹریشن کے اوپر۔ سو ہوپ فلی دیٹ ول بیکم اے لٹل مور ویزیبل اینڈ اسٹریم لائنڈ آفٹر دیٹ۔ مگر آپ کو اندازہ ہوگا زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سم ہاؤ وہ میرے سے الحمدللہ پرسنلی اٹیچڈ ہوتے ہیں، تو سم ہاؤ وہ ٹور کی وجہ سے رجسٹریشن بھی نہیں کرواتے، ان کو پتہ ہوتا ہے میں ٹور پہ ہوں، جب میں واپس آتا ہوں تو رجسٹریشن کرواتے۔ تو سم ہاؤ یہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اسکول جو ہے نا انڈیپینڈنٹلی میم سعدیہ کیلنڈر وائز چلائیں، رادر کہ میں خود بھی فزیکلی ہوں یا نہ ہوں، سے کوئی فرق نہ پڑے انشاءاللہ۔ جی سر تھینک یو۔ 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں اور پوچھنی تھی سر۔ ایک یہ کہ انگلش کا جو کورس ہے یہ بھی سر چھوٹا سا اگر ہو جائے، مطلب 6 منتھ میں پاکستانی یا انڈین ایک سیکھ سکتا ہے، کیونکہ جتنی پوجا ہوتی ہے ہمارے یہاں سوری، آرام سے سیکھ سکتا ہے۔ تو اس 6 کے منتھ ساتھ میں سر ایک اور چیز اسپوکن انگلش کا جو کورس ہے وہ تو کر سکتا ہے، مگر جو انگلش ایز اے سبجیکٹ ہم لانچ کر رہے ہیں نا وہ اس کے وہی کریکولم اسٹینڈرڈز ہوں گے جو کہ انٹرنیشنل انگلش کے اسٹینڈرڈز ہیں، وہ انگریزی زبان کے لیے نہیں ہوتا۔ آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اردو کا سبجیکٹ ہوگا تو پاکستانی ویسے تو نہیں بیٹھ کے پاس ہو جائے گا، وہ پوری کتابوں کا ایک لٹریچر کا، پوئٹری کا، گرامر کے کورسز ہوتے ہیں، وہ جو ساری موجود ہوتے ہیں، تو اردو آ جانے سے اردو کا سبق نہیں آ جاتا، جو سبجیکٹ ہے نا اس کے اور بھی کافی رموز ہوتے ہیں۔ سو انگلش ایز اے سبجیکٹ جب آئے گا تو اس میں ہم انگلش ایز اے لینگویج ایڈ کریں گے۔ وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ 6-8 مہینے کی ہوگی لینگویج، مگر وہ جو پورا انگلش کا سبجیکٹ ہے نا جو ایکیڈیمک اسٹینڈرڈس کے ساتھ ان ٹیکنیکلٹیز کو کور کرتے ہوئے، جیسے میتھس ہے، سو انگلش کا بھی سبجیکٹ اس کے تھرو ہی ہم لانچ کریں گے، اس میں لینگویج کا کورس موجود الگ سے ہوگا۔
کیونکہ بہت اصرار کیا جا رہا ہے پیرنٹس کی طرف سے کہ انگلش لینگویج آپ ہمیں الگ سے کروا دیں، کیونکہ یہ بھی اتنی ضرورت پڑ گئی ہوئی ہے، کیونکہ عربی سیکھتے وقت عرب کے ٹیچرز کو اردو نہیں آتی، تو انگلش میڈیم میں جو کراتے ہیں، اور اس کی فائدے میتھمیٹکس میں اور فزکس میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں. سو وی آر ول لانچ انگلش ایز اے لینگویج انشاءاللہ pretty soon now within February, March. Okay. Sir, I think we can finish the session. If any other questions related to the course or any other Arabic department related question, you can ask through your group admins. باقی questions آپ لوگ WhatsApp پہ پوچھ سکتے ہیں. Sir, we can maybe end the session. Yes, please. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر for your time and patience everyone. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی اور استقامت دے اس پورے کے پورے مقصد میں. بہت بہت شکریہ، آپ سب نے اتنا وقت دیا آج کے سیشن میں. ملاقات رہے گی آپ سے. میری طرف سے رضا صاحب کو، آمنہ آپ کو، میم سعدیہ کو بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کا بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا. ملاقات ہوتی ہے آپ کی راسٹر پہ، کلاسز آپ کی جو راسٹر ریلیز ہوگا آپ کے گروپس میں، اس راسٹر کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کلاس کب ہے اور ٹیچر کون ہے، اور آپ کا جو سلسلہ انشاءاللہ وہاں سے شروع ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ Thank you, اللہ sir. وبرکاتہ. آمین کا راسٹر مجھے بھی بھیجیے گا ایک دفعہ. I want to see the roster of this batch. آمین. ضیاء صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں میں وہ کال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.